الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر ترین اور اہم ترین سورت تلاوت کی ہے. مجھے بیان کے دوران اپنے الفاظ کی بھی وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ یہ الفاظ میں نے کیوں کہے ہیں. میں نے دو لفظ کہے ہیں، نمبر ایک مختصر ترین اور نمبر دو اہم ترین. ایک ہوتا ہے اہم، ایک ہوتا ہے اہم تر، ایک ہوتا ہے اہم ترین. طلبہ سمجھتے اس میں مبالغہ کتنا ہے. اہم خود مبالغے کا لفظ ہے، ہم عموماً سے خود مبالغہ ہے. پھر اہم تر مزید مبالغہ ہے، اہم ترین مزید مبالغہ ہے، تر مبالغہ ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ صورت مختصر ترین بھی ہے اور اہم ترین بھی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں 2 باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق خواص عوام سب کے ساتھ ہے، اور 2 باتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق خواص کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ نہیں ہے. پہلی 2 باتیں جس کا تعلق خواص عوام دونوں کے ساتھ ہے اور دونوں کی ضرورت ہے، وہ ہے آمنو نمبر 1، عمل الصالحات نمبر 2. یہ خواص عوام سب کی ضرورت ہے. میری مراد خواص سے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دیندار ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو مالدار ہیں. میری مراد خواص وہ ہے ائمہ دین کے مقتدا، دین کے رہنما، مساجد کے ائمہ، خطبہ، مدرسین، علماء. کیونکہ ہر جگہ پر خواص کا معنی اور ہوتا ہے. جب آپ تبلیغ میں جائیں گے تو وہاں خواص کا معنی اور ہوگا. ہمارے پاس بیٹھیں گے اب خواص کا معنی اور ہوگا. اور یہ کوئی توڑ نہیں ہے. میں اس پر ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. بس اوقات غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید مولانا صاحب نے اپنے کام تبلیغ سے الگ کر لی. جب ہم گشت کرتے ہیں تو گشت میں ہم کہتے ہیں بھی ایک ہمارا امیر ہوگا، ایک راہبر ہوگا اور ایک متکلم. آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے وقت لگایا ہوا تو میں جماعت کا آدمی الگ نہیں ہوں. ایک امیر صاحب ہوں گے، ایک راہبر ہوں گے اور ایک متکلم. ابھی جب میرا اعلان کیا مولانا نے تو کیا اعلان کیا؟ متکلم اسلام. یہاں متکلم کا معنی وہ نہیں ہے جو گشت میں ہوتا ہے. وہاں متکلم کا معنی صرف اتنا ہے کہ بات کرنے والا. وہاں لغوی معنی مراد ہے بات کرنے والا. اور جب ہمارے بارے میں کہتے ہیں نا متکلم، اب اس کا معنی صرف بات کرنے والا نہیں، عقائد پہ بات کرنے والا. یہ علماء کی اصطلاحات ہے کہ جو شخص دارالفتاء میں بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفتی. کیا کہتے ہیں؟ خطیب صاحب نہیں کہتے، مفتی صاحب. اور جس شخص کی آپ بیعت کرتے ہیں، خانقاہ میں ذکر کراتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب، شیخ طریقت کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو آدمی عقائد پر بات کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متکلم. متکلم کا معنی ہوتا ہے علم الکلام میں جس کو دسترس ہو، علم عقائد پر جو بات کر سکتے اسے متکلم کہتے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے کہا نا کہ بس اوقات میں اپنے الفاظ بھی سمجھانے پڑتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اب جب گشت میں متکلم کہیں گے تو معنی اور ہوگا، اور جب ہمارے ہاں انوار صاحب مدرسے میں متکلم کا لفظ بولیں گے تو پھر
پھر معنی اور ہوگا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں خواص تو معنی اور ہے، جب وہاں کہیں گے خواص تو پھر معنی اور ہوگا۔ اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ وہاں خواص سے مراد ہوتا ہے پرانے حضرات، بڑے حضرات، خواہ وہ عالم ہوں خواہ وہ نہ ہوں، وقت لگا ہو، پرانے ساتھی ہوں، ان کی حیثیت ہو، دینی دنیاوی کچھ بھی، یہ خواص ہوتے ہیں۔ میں چونکہ رائے گڑھ جاتا ہوں اس لیے مجھے وہاں کی اصطلاحات کا پتہ ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہمارا چونکہ گاڑی پر اسٹیکر شورا کا ہوتا ہے، حویلی میں قیام ہوتا ہے یا بیرون کے، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ خواص کیا ہے، عوام کیا ہے، ہماری ملاقاتیں ان سے رہتی ہیں۔ اور میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں کہ جہاں جائیں وہاں کے نظم کی پابندی کریں۔ میں سال بھر میں تو رائے گنج جانا ممکن نہیں ہوتا، سفر بہت ہوتے ہیں، کبھی درمیان میں چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں جا سکتے، لیکن اجتماع پر میں ضرور جاتا ہوں اور اس میں کوشش کرتا ہوں کچھ وقت اتنا نکالوں کہ جس میں حضرات کے پورے بیان سنوں۔ گزشتہ اجتماع پر بھی ایسا تھا، جتنا وقت میں نے گزارا پورا بیان سنا، حویلی میں الگ بیٹھ کے اور سارا بیان سنتا۔ اس اجتماع پر ہمارا سرگودے کا پہلا اجتماع تھا، تو میں ہفتے کے دن زور وہاں پڑھی، تو میں نے مکمل بیان ہدایات اور دعا تک، ہمارا جو بیرون کا حلقہ ہوں ڈاکٹر حضرات ڈسپینسری، میں وہاں بیٹھ گیا اور مکمل بیان کرتا رہا۔ بس وہاں گیا اور دعا کے بعد وہاں سے نکلا۔ ساتھیوں سے میں نے کہا بھی اب کہیں نہیں جائیں گے، چونکہ آئے ہیں تو پھر ان کی ترتیب میں چلیں، پھر آدمی کو پوری بات سمجھ آتی ہے، بات کھلتی ہے۔ تو اس کا خیال بہت زیادہ کیا کریں۔ جب آپ رائے گنج جائیں تو وہاں کے نظم کا خیال کریں، اور جب ہمارے پاس سرگودا ہیں تو پھر اپنا نظم ہمارے اوپر مسلط نہ کریں، پھر ہمارے نظم کا خیال کریں، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ کل ہم پشاور بیٹھے تھے، عشاء کے بعد ہمارا مشورہ تھا، مشورہ ختم ہوا تو میں بھی بیٹھا تھا، ہمارے 2-3 ساتھی پنجاب کے اور بھی بیٹھے تھے، تو یہ جو پختون تھے پشتوں میں آپس میں بات کرتے، یہ بات کر رہے تھے، میں ہنس رہا تھا، تو ان کو یقین تھا کہ استاد جی ہنس رہے ہیں کہ بات ضرور ہے۔ تو ایک تو احساس ہوا کہ ہم خاموش ہو جائے، پوچھے کیوں ہنستا ہے، لیکن نے پوچھا استاد جی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ہنس اس بات کروں کہ تم پٹھان سمجھدار ہو، اس پہ ہنسو۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا جب ہمارے پاس پنجاب میں ہم آئے، ہم بیٹھے ہوں اور ہم پنجابی میں بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم پنجابی نہیں سمجھتے، اردو میں بات کریں، اور جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اب ہم پشتو میں بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ پشتو کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں بس پشتو مزہ کرتا ہے، یہاں پشتو مزہ کرتا ہے اور وہاں پنجابی بات نہ کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا یار اصول تو ایک رکھو نا، یا ہم سے اپنی رعایت کرو آپ اور یا ہماری رعایت بھی کرو، دونوں کیا کرو۔ یہ بات میں نے غلط کی ہے ٹھیک کی؟ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں پشتو میں بات کریں، ہم اعتراض نہ کریں، تو اب ہمارے پاس ہے ہم پنجابی میں لگے رہے تو آپ بھی اعتراض رکھیں، اور اگر آپ نے وہاں محسوس کرنا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ تو ہمارا تو یہ صرف کنونشن نہیں ہے، تربیتی کنونشن ہے، اس لیے میں درمیان میں ایسی باتیں کہتا رہتا ہوں کہ جس کی ہماری اصلاح بھی ہو اور فرق بھی ہو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق خواص عوام سب سے ہے، نمبر 1 آمن اور نمبر 2 عامل الصالحات۔ آمن اور عامل الصالحات کا معنی سمجھیں۔ آمن کا معنی ہے صحیح عقیدہ، عامل الصالحات کا معنی ہے مسنون عمل۔ میں اکثر طلباء سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ جس طاقت سے بات قرآن کہتا ہے اس طاقت سے ہم ترجمہ نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن کمزور ہے، حالانکہ قرآن کمزور نہیں ہوتا، ہماری زبان کمزور ہوتی ہے۔ آمن کا معنی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، اور عامل الصالحات کا معنی مسنون عمل۔ صحیح عقیدہ اور مسنون عمل علماء کی بھی ضرورت ہے، غیر علماء کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ میں بلکہ ایک لفظ اس سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل علماء کی بھی ضرورت ہے، غیر علماء کی بھی ہے، لیکن علماء کی ضرورت غیر علماء سے زیادہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ ایک مسجد میں امام ہے، اس کی مسجد میں نماز پڑھنے والے اس کی مقتدی 500 ہیں۔ اگر ان 500 مقتدیوں میں سے 10 مقتدی ایسے ہیں کہ جو فاسد العقیدہ ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بتاؤ عمل تب قبول ہوتا ہے جب عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، یہ بات تو ٹھیک ہے نا؟ عمل ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل قبول نہیں ہوتا۔
تو عمل کے قبولیت کی ایک شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک. اور یہ یاد رکھنا، یہ عنوان نہیں ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. قبولیت عمل کی قرآن نے 3 شرطیں بیان کی. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. یہ 3 شرطیں قرآن نے بیان کی. اب جیسے قرآن نے بیان کیے نا ویسے سمجھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. میں جب طلباء سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تشریف لائیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے. میں کبھی علماء سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تشریف لائیں تو تعجب ہوتا ہے. ہم مدرس ہیں، ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے پاس ہے، یہ ہم سے بڑا مولوی ہے. میں کہتا نہیں، میں آپ سے نہیں، آپ سے چھوٹا مولوی ہوں. مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے، بس وہ فرق سمجھنا ضروری ہے. مجھے اسی کو ہارٹ کا یاد ہے، شاید آپ لوگ میں بیٹھے ہیں ان کو یاد نہ ہو. شہر کے اندر ایک مسجد ہے غالباً مولانا کاشف صاحب، جہاں ہمارا کنونشن ہوا تھا. تو ہم کنونشن کے بعد بیٹھے تھے، مجھے اب نہیں یاد وہ کون سے مولانا صاحب تھے. مولانا صاحب بہت تگڑے ماشاءاللہ، جسم بھی اچھا تھا اور علماء نے ان کی بہت تعریف بھی کی کہ بڑے مضبوط مدرس ہے، بڑا ان کا مطالعہ ہے. تو میں نے علماء سے کہا بھی ان سے کو ہمارے پاس سال لگائیں. تو میں نے محسوس کیا کہ علماء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ ہم تعریف کر رہے ہیں، بڑا مضبوط آدمی ہے اور یہ کہہ رہے سال ہمارے پاس لگائیں. تو جب میں نے ان کا تعجب اپنی آنکھوں سے محسوس کیا تو میں نے علماء سے از خود دفع دخل مقدر کے طور پر ایک بات عرض کی. یہ جو میں بعض لفظ بولوں گا یہ عوام کے لیے نہیں، یہ صرف طلباء کے لیے. سب باتیں عوام کو نہ سمجھ آئے تو آپ محسوس نہ فرمائیں. کچھ مولویوں کی مجبوری ہوتی ہے اپنی باتیں کہنا. جس طرح ہم کسی ڈاکٹر کا درس سنیں تو جتنی بھی اچھی اردو بولے لیکن کچھ اس نے انگلش کے لفظ بولنے ہوتے بتانے کے لیے کہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں. تو ہم نے کچھ اس طرح لفظ بولنے ہوتے سمجھانے کے لیے ہم اللہ صاحب کہتے ہیں. یہ تو خیر ویسے میں مذاق کے طور پہ کہتا ہوں. خیر میں نے ان سے کہا بھی دیکھیں آپ کا نوجوان ہے جو طاقتور ہے اور بہت مضبوط ہے، طاقت اس کی جسم میں بہت ہے. آپ کے ہاں ایک بوڑھا کمزور نہیں پہلوان آتا ہے، آپ اپنے بیٹے کا تعارف کراتے ہیں، اس میں طاقت بہت ہے، ایک ہاتھ سے لکڑ کو توڑتا ہے. اور وہ بوڑھا پہلوان کہتا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مجھے دو. آپ اس پر تعجب کرتے نہیں کرتے. آپ کبھی نہیں کہتے ہمارا بیٹا طاقتور ہے تیرے پاس کیا کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھا پہلوان اس سے کمزور ہے لیکن اس کو لڑائی کی گر جانتا ہے. وہ اس لیے نہیں بلا رہا کہ اس کے اندر طاقت پیدا کرے گا، وہ اس لیے بلا رہا ہے کہ اس کو طاقت استعمال کرنے کی گر جگائے گا. تو میں نے کہا میں نے جو کہا نا ان کو سال میرے پاس بھیجو، اس لیے نہیں کہ میں ان کو علم دوں گا، میں ان کو اس علم کو عوام میں بیان کرنے کا سلیقہ دوں گا کہ آپ نے ان علوم کو عوام میں کیسے لانا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ صاحب لسان ہوتے ہیں، صاحب علم نہیں ہوتے، اور بعض صاحب علم ہوتے ہیں صاحب لسان نہیں ہوتے. ہماری کوشش اور محنت یہ ہے ہم ایسے افراد تیار کریں جو صاحب علم بھی ہو صاحب لسان بھی ہو، علم بھی ان کا مضبوط ہو اور ان کو اپنے علوم کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سن لے جو کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں. جادو جس طرح جادو اثر کرتا ہے نا بیان اثر کرتا ہے، لیکن جادو کب اثر کرتا ہے اس کے لیے کچھ ٹونے ٹوٹ کے کرنے پڑتے ہیں نا، ویسے نہیں اثر کرتا. تو بیان میں کچھ اتار چڑھاؤ رکھنا پڑتا ہے. ابھی دیکھیں آپ کیسے سکون سے بیٹھے ہیں. میں اگر ابھی بیان کو ایسے گیر لگا دوں نا آپ نے فوراً اٹھنا ہے اور آپ نے نعرے شروع کرنے ہیں، سر پکاؤ سر بلند ہو، حال مچا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو اٹھانا کیسے. ہم سوئے مجمع کو اٹھانے کا سلیقہ جانتے ہیں اور اٹھے مجمع کو سلانا بھی جانتے ہیں. میں ایک مرتبہ مدرسہ حسنین فیصل آباد گیا تو مولانا تاجمیر صاحب کیا کہا شاہ پیا، تو مجھے مولانا نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے اور ماشاءاللہ دلائل آپ کے بہت مضبوط تھے لیکن آپ کا لہجہ بہت سخت تھا، لہجہ بہت سخت تھا آپ کا، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے مولانا سے پوچھا کہ جو بیان آپ نے سنا تھا میرا وہ کس شہر کا تھا؟ کہتے ہیں جھنگ کا. میں نے کہا رائے گنج کا تو نہیں تھا. تو مولانا صاحب فرمان لگے کہ میں تنقید نہیں کر رہا. میں نے کہا میں تنقید کا جواب نہیں دے رہا، میں آپ کے شبے کی وضاحت کر رہا ہوں. رائے گنج کا لہجہ اور ہے اور جھنگ کا لہجہ اور ہے. جھنگ میں میں نے جس کا جواب دیا تھا آپ نے اس کا بیان سنا ہوتا تو آپ نے کہنا تھا مزہ آ گیا، کیونکہ جس کا جواب تھا آپ نے وہ بیان نہیں سنا، صرف جواب سنا. اس کا لہجہ سنتے، اس کی زبان سنتے، اس کی تلخیاں سنتے. میں نے کہا اس بیان کا فائدہ 6 سال گزر گئے ہیں، وہ مولوی آج تک دوبارہ جھنگ نہیں آیا.
اعتراض کس پہ تھے؟ فضائل اعمال پہ، تبلیغ پہ، علماء پہ، حنفیت پہ، غیر مقلد تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بیان دیا جیسے کرنا چاہیے، میں نے کہا آئندہ آنا پھر تمہیں بتائیں گے اگلا لہجہ کون سا ہے، ابھی تو میں صرف جواب دے رہا ہوں، پھر میں تم پہ اعتراض کروں گا، تمہارے حوالے لاؤں گا، تمہاری شخصیات کو ننگا کروں گا، پھر تمہیں احساس ہوگا کسی کے باپ کو گالی دے تکلیف کتنی ہوتی۔ تو میں نے کہا جی جنگ کا لہجہ اور ایونٹ کا لہجہ، تو میں نے مولانا سے کہا میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں، اگر کسی بندے نے آپ سے پوچھا کہ مولانا محمد الیاس بھومن صاحب کیسا آدمی ہے، اور یہ بات آپ نے کہہ دی نا دلائل اچھے ہیں لہجہ سخت ہے، تو وہ سمجھے گا مولوی صاحب اس کو پسند نہیں کرتے، ان کا آپس میں لڑائی ہے، یہ نقصان ہوگا۔ ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے کیسا آدمی ہے تو آپ نے کہنا دلائل بھی زبردست ہیں اور وہ جنگ اور آئیون کے دونوں لہجے جانتا ہے، ہم صرف ایک لہجہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہنا تو لوگ خوش ہو جائیں، اور الحمدللہ میں رائیونٹ کا لہجہ بھی جانتا ہوں، میں جنگ کا لہجہ بھی جانتا ہوں، مجھے ڈی خان کی سیاست کی زبان بھی آتی ہے، رائیونٹ کی تبلیغ کی زبان بھی آتی ہے، مجھے اللہ نے سب لہجے دیے ہیں، اس پر میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں یہ کم ہے۔ اپنے پاس جو نعمت ہو بتانا چاہیے، کارگزاری سنانا کوئی جرم نہیں ہے، جماعت جاتی ہے کارگزاری سناتی ہے، میں سناتا ہوں تو وہ ریا کیسے ہو جاتی ہے بھائی، وہ کیسے ریا بن گئی ہے؟ میرا ایک جگہ بیان تھا تو بیان میں نے 2-4 باتیں اپنے بارے میں کہہ دی کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ علماء نے بعد مجھے کہا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ کو بتانا نہیں چاہیے، ہمارے کافر کا مزاج نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو کافر سمجھتے ہو؟ وہ تبلیغی ساتھی تھے، کہا جی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی تھی ان کے موت کے بعد لکھی گئی یا خود لکھی؟ کہا جی خود لکھی۔ میں نے کہا اس میں اپنی برائیاں لکھی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کافر کا مزاج کیوں نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب کراچی والے کابر میں سے تھے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا انوار رشید ان کی زندگی میں لکھی یا بعد میں؟ کہا زندگی میں۔ میں نے کہا اس میں برائیاں لکھی ان کی اوصاف لکھی؟ کہا جی اوصاف۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے مزاج نہیں؟ آپ اکابر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، سارے رخ نہیں دیکھتے۔ بحمدللہ تعالیٰ ہم اکابر کے سارے رخوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہم سارے اکابر کو پڑھتے ہیں، ایک کو نہیں سب کو پڑھتے ہیں۔ حضرت جی مولانا محمد الیاس دہلوی ہمارے بزرگ ہیں، اور حکیم مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی بزرگ ہیں، مولانا حسین مدنی وہ بھی بزرگ ہیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی وہ بھی بزرگ ہیں، تو سارے ہمارے بزرگ ہیں نا، ایک تو نہیں ہے کہ باقی ہم چھوڑ دیں، ہم سب کو پڑھیں گے، سب کو پڑھیں گے، اعتدال پہ رہیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے، اعتدال سے نکل جائیں گے، بگاڑ پیدا ہوگا، امت تباہ ہوگا۔ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ کبھی بھی پتہ نا باتیں بتاتا رہتا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ممکن ہے بہت سارے حضرات اس کو محسوس فرمائیں، بہت سارے حضرات خوش ہوں، آپ میرے اس بات کو تلاش کریں، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو بعد میں مولانا صاحب کہہ دو جھوٹ بول کر گیا تھا اس کو بتاؤ۔ کوئی ایک ایسا شخص اب گنتے جائیں، کوئی ایسا شخص جو مدرس ہو، اسٹیج کا خطیب ہو، مناظر ہو، محتمم ہو، مصنف ہو، مجاہد ہو، اسیر ہو، خانقاہ کا پیر ہو، یہ اور اپنی جماعت کا امیر ہو، اور پھر گاؤں کا نمبردار ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خان کہتے ہیں۔ گاؤں کا نمبردار ہو اور ایک بیوی نہیں بیویاں ہو، ایسا بندہ جو آپ کو ملے مجھے اس کا نام بتانا سوائے میرے، ناراض نہیں ہونا، تو ملے تو آپ نے بتانا ہے، جب مل جائے نا مجھے بتانا مولانا صاحب ایک بندہ اور مل گیا، اگر نہ ملے تو پھر ہماری قدر کرو، ہمارے مرنے کا انتظار نہ کرو، کوئی مر جائے گا تو پھر جنازے پر جائیں گے، ہم محروم ہوں گے، پھر یہ نہ کہنا۔ یہ میں چھوٹی باتیں نہیں کہہ رہا، بہت بڑی بات میں کہہ رہا، ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جاؤ اور جہاں بھی کوئی فتنہ ہوگا نا تو لوگ آپ سے کہیں گے اس فتنے کے خلاف کوئی بندہ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو دنیا میں گھومتا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جو فتنہ اٹھتا ہے نا ایک مرتبہ ہم سے رابطہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کتاب ہے، اس پر کوئی بیان ہے، اس پر کوئی کتاب آئی ہے، اس پر کوئی تقریر ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جتنی ہمارے بس میں کرتے ہیں، اللہ توفیق عطا فرمائیں گے تو مزید بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات میں چلیں اب چل پڑی ہے، میں ایک بات اور سناتا ہوں۔ ابھی ہم یہاں پر آپ مجھے دیکھتے ہو، اسے نہ دیکھو، مجھے دیکھو، وہ آپ کے لیے جو ہمارے لیے وہ اپنا کام کرے گا۔ اس پر بھی ایک آپ کو اشکال ہے، اس کا جواب میں دیں گا، کچھ مولوی اور آج ہیں آپ کے اشکال ہے، مجھے پتہ ہے وہ اشکال کیا ہوتا ہے، ابھی کیوں ویڈیو بناتے ہیں، کیوں تصویر بناتے ہیں، یہ کیوں کہ جواب بھی ہم دیں گے
ہم جو کام کرتے ہیں بڑے دلائل سے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ ہم دلائل کے ساتھ دنیا میں گھومتے ہیں، بغیر دلائل کے نہیں گھومتے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ڈنڈے منڈے نہیں ہے، ہمارا اسلحہ ہماری دلیل ہے، اس دلیل سے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں۔ میں خیر جو ایک بات سنانا چاہتا ہوں، تو ہم یہاں پہ آئے ہیں 8:30 پہنچے تھے، تو میں نے مولانا سے کہا میں انشاءاللہ 9:30 بجے اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، پھر میں 10 بجے بیان ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا 2-4 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، ساتھی ادھر آتے ہیں تو ان کی جان بوجھ کے تاخیر سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں۔ تو 9:30 اٹھنا تھا، آپ ان سے پوچھ لو، مجھے کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی الارم نہیں لگا، میں ٹھیک 9:30 بجے دروازہ کھٹکایا، بھئی کدھر ہو؟ میں جو وقت طے کر کے سوتا ہوں نا، اس وقت پر ہمارا دماغ چلتا ہے، مجھے الارم نہیں لگانا پڑتا اور اٹھانے کے لیے بندہ نہیں کھڑا کرنا پڑتا۔ ایسا تو بندہ ملے تو آپ نے بتایا۔ ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں، آج کا تو ان کے سامنے بیٹھے ہیں نا، میرا پچھلے مہینے ملیشیا کا دورہ تھا، صبح 9 سے 12 سبق، زور سے 5 بجے سبق، مغرب سے 10 بجے سبق، پھر رات کو میٹنگ، رات کو 1 بجے سونا، صبح 4 بجے اٹھنا بغیر الارم کے۔ آپ سو سکتے ہیں؟ 8 گھنٹے سبق پڑھانا، اور پھر روزانہ، ایک دن نہیں روزانہ، اور عقائد تھے۔ وقت چونکہ آپ کے بہت تھوڑا ہوتا ہے نا، اس کی ہمیں ابھی محلے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھی چلو آپ وقت تو پھر مختصر ہے، پھر کبھی ایسے ایک مسئلہ رکھ لیں اور 5 گھنٹے رکھ لیں بس۔ آپ مسئلہ حیات النبی الجھا ہوا ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا ہے، اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، مسئلہ حیات النبی رکھ لیں، 5 گھنٹے رکھ لیں۔ ہم 5 گھنٹے ایک مسئلے کو سمجھائیں گے بغیر کتابوں کے، بغیر فائلوں کے، زبانی لگے رہیں گے، تو آپ دیکھنا مسئلہ سمجھ کیسے آتا ہے۔ کھلا وقت ہو نا، پھر آدمی بڑی توجہ سے سنے، تعصب، ضد اور بغض سے نہ سنے، دلائل کے ساتھ سنے تو پھر بات سمجھ آتی۔ یہ تو خیر میں درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے رہتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں امام ہے اور مقتدی نمازی اس کے کتنے ہیں؟ 500۔ عقیدہ فاسد ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس 500 میں سے 10 مقتدیوں کا عقیدہ فاسد ہے، 10 کا فاسد ہے، امام کی بھی ہو جائے گی اور 490 کی بھی ہو جائے گی، 10 کی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام کا عقیدہ فاسد ہو پھر کسی ایک کی نہیں ہوگی۔ تو عقیدہ مقتدی کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، لیکن زیادہ ضروری کس کا ہے؟ کیوں؟ مقتدی کا، عوام کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک کو نقصان ہوگا، مولوی صاحب کا ٹھیک نہیں ہے تو ہزاروں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں یہ درد کے ساتھ بات کہتا ہوں، علماء کا عقائد کو سمجھنا عوام سے زیادہ ضروری ہے، طلباء کا عقائد سمجھنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں کبھی لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے مولانا صاحب عقیدہ بیان نہیں کرتے، میں کہتا ہوں بھائی ناراض نہ ہوں، ہمارا شکوہ یہ نہیں کہ عقیدہ بیان نہیں کرتے، ہمارا شکوہ یہ ہے کہ ان کو عقیدہ آتا نہیں۔ میں سب کی نہیں کہہ رہا، عام بات کہہ رہا ہوں، عقیدہ آتا نہیں۔ جب آئے گا تو بیان بھی کرے گا نا، جب نہیں آئے گا تو بیان کیسے کرے گا؟ ہمارے بعض رات اکابر پر جھوٹ بولتے، ہمیں رائے گڑھ کے بزرگ منع کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب منع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا، منع کرتے تو مجھے منع کرتے نا، میں جاتا ہوں مجھے تو منع نہیں کرتے۔ میں تو رائے گڑھ گیا، حاجی عبدالوہاب صاحب دامت کا ملا، مجھے حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ مولانا میر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ میدان خالی ہو گیا ہے، جب آپ کا پتہ چلا، کارگزاری سنی تو مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میدان بھی ابھی پورا ہے۔ مجھے تو منع نہیں کیا، مجھے تو شاباش دی ہے، آپ کہتے ہیں منع کرتے ہیں۔ وہ منع کرتے ہیں کیوں؟ ان کو منع کریں گے، ان کو پتہ ہے خرابی کرے گا، وہ منع نہیں کرتے، کسی خاص وجہ سے منع کرتے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب بتائیں، دعوت دینا کسی کو تبلیغ کے لیے غلط کام تو نہیں ہے، لیکن عوام کو رائے والے منع کرتے ہیں کہ علماء کو دعوت نہ دیا کرو، کارگزاری سنایا کرو، ایسی ہے نا اصول۔ اور جب یہ کارگزاری کی بجائے دعوت شروع کرتے ہیں پھر فساد ہوتا ہے۔ جب آپ عالم کو دعوت دیں گے، عالم آگے دلیل دے گا، آپ سے جواب بنے گا نہیں، اپنی دعوت پہ تزلزل شروع ہو جائے گا، شاید ہم غلط ہے۔ اس لیے دعوت نہ دو، کارگزاری سنا۔ کارگزاری سے بندے کا دل مائل ہوتا ہے اور چلنے کو دل کرتا ہے۔ جب ہم اصول چھوڑتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے دعوت دی کہ مولانا صاحب آپ سال لگائیں، میں نے کہا میں نہیں لگاتا، نہیں لگانا چاہیے، میں نے کہا لگانا چاہیے، میں کب منع کرتا ہوں، میں تو سال پہ دلائل دیتا ہوں، آپ نے مجھے کہا لگاؤ، میں کہتا ہوں مجھے نہیں لگانا چاہیے، میں نہیں لگاتا۔ یہ ہماری پیار کی بات ہے۔ تو مجھے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا کیوں تو آپ نے بتانا، جس نے دعوت دی ہے، دلیل آپ کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا کام فضائل والا نہیں، ہمارا کام دلائل والا۔ ہمیں دلیل سے قائل کرو کہ مجھے سال لگانا چاہیے، قائل ہو گیا تو میں لگاؤں گا۔ اب اس نے کوشش کی دلیل دینے کی، تو نے کہا آپ عالمی نبی کی امتی ہے، میں نے کہا بالکل،
تو جب عالمی نبی کی امتی ہیں تو پورے عالم میں جانا آپ کا فرض ہے نا، پورے عالم میں جانا۔ میں نے کہا وارث کے ذمہ وہی کام ہوتا ہے جو مورث کے ذمہ ہوتا ہے۔ وارث کے ذمہ وہی کام ہے جو مورث کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورث ہے، ہم ان کے وارث ہیں۔ تو اللہ کے نبی عالمی نبی تھے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں گئے تھے؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا جس کا میں وارث وہی پورے عالم میں نہیں گئے تو میرے ذمہ پورے عالم میں جانے کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے دلیل سے آپ نے قائل کرنا ہے، اب آپ نے بحث چھیڑ دی ہے نا، اب قائل کرو۔ پھر وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا گئے تھے۔ آپ بھی جائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اب ترتیب آپ کی بات اس یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی مکہ مدینہ میں رہیں، شاگرد ان کے دنیا میں جائیں، ہم سرگودا میں پڑھائیں، ہمارے شاگرد دنیا میں جائیں۔ یہ ترتیب نبوت ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میرے شاگرد بھی جاتے ہیں، بھیجتے ہیں، لے جاؤ ان کو، میں کیوں منع کرتا ہوں؟ میرا جانا ضروری ہے، اس پہ دلیل پیش کرو۔ آپ نے شاگردوں کے جانے پہ دلیل پیش کی ہے، میرے جانے پر پیش نہیں کی۔ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا جانا چاہیے، میں کب منع کرتا ہوں، میں ترغیب دیتا ہوں۔ اب میں نے کہا آپ کیوں پھنس گئے؟ آپ نے رائے بند کا اصول چھوڑ دیا، دعوت کا اصول چھوڑ دیا۔ آپ کو بزرگوں نے بات سمجھائی ہے، علماء کو دعوت نہیں دینی، کارگزاری سنانی ہے۔ یہ نقصان کیوں؟ اب تجھے نقصان محسوس ہوا نا، ان کو اس نقصان کا پتہ ہے، اس لیے اصول دے دیا ہے، علماء کو دعوت نہیں دینی، کارگزاری سنانی ہے۔ تو یہ جو اصول بنائے کسی بنیاد پر بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کارگزاری سناتے، ہو سکتا ہے میں بھی کہتا مجھے بھی لے چلو یار، بہت اچھا کام ہے، جانا چاہیے۔ یہ میں بطور مثال کے خود کو پیش کروں، ورنہ میں تو بحمداللہ تعالیٰ دعوت کے حق میں ہوں۔ اور جتنی پوری دنیا میں تبلیغ پر اعتراضات کے جواب کی جنگ میں نے لڑی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنی طویل ہم نے باہر جنگ لڑی ہے بحمداللہ تعالیٰ۔ ایک پورا جہان ہے باہر کا جو دلائل کی وجہ سے دعوت پر قائم ہے، اور ہماری اس جنگ کی وجہ سے، اس کا آپ کو نہیں اندازہ۔ میں ابھی شارجہ گیا تو مجھے وہاں پہ دعوت کے ساتھی آئے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ساتھی ہے تھوڑا سا پھسل گیا، بگڑ گیا، تو اس کو سمجھانا ہے، اب آپ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں دے سکتا ہوں، لیکن ترتیب ہماری ہوگی، ترتیب ہماری ہوگی۔ تو کہتے ہیں آپ کی ترتیب کیا ہے؟ میں نے کہا ہماری ترتیب یہ ہے، ہم اس سے بحث نہیں کریں گے، نہ اس کو یہ کہو کہ مولانا صاحب تمہارے لیے آ رہے ہیں، ہماری تم دعوت کرو کھانے کی، اس میں 15-20 دعوت کے ساتھی جمع کرو کھانے پر، اس کو بٹھاؤ، اور جب جمع ہو جائیں تو پھر مجھ سے درخواست کرو سب کے سامنے کہ مولانا صاحب ہماری گزارش ہے کہ ہم نے بلایا تو آپ کو کھانے کے لیے، اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا سا بیان کر دیں، ساتھیوں کا فائدہ ہو جائے، آپ یہ کہیں۔ تو پھر میں آپ سے کہوں گا بھی 1 گھنٹہ ہے، تو بجائے اس کے میں بیان کروں، میرا خیال ہے کہ میں 15 منٹ بیان کرتا ہوں، آپ 45 منٹ مسئلے پوچھ لو، آپ مسئلے پوچھنے شروع کرو، پھر وہ بھی شروع کر دے گا، اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میری وجہ سے آیا، ورنہ وہ ضد پہ کھڑا ہوگا۔ یہ ترتیب ٹھیک ہے غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ہم نے بندے کو سمجھانا ہے، اپنا وجود نہیں منوانا۔ فتح شکست کا مسئلہ نہیں، سمجھانے کا مسئلہ ہے۔ اگر سب کو پتہ چل جائے کہ میں جیت گیا ہوں اور وہ نہ مانے تو کوئی فائدہ ہے؟ اور کسی کو پتہ نہ چلے ہم جیتے ہیں، وہ مان جائے تو ہمارا فائدہ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے گئے۔ ہمارا دسترخوان سے پہلے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو میں 15 منٹ بیان کر لیتا ہوں، 45 منٹ آپ حضرات اپنے مسائل پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ میں نے 15 منٹ بیان کیا، اب ایک نے مسئلہ، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، وہ بھی آگے آ گیا۔ تو میں نے کہا آپ باری باری پوچھو ہے نا، ہر کوئی نہ بولے، ایک ترتیب سے پوچھتے جاؤ۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں چاہتا تھا وہ بھی بولے، ترتیب پر تو بولے گا، کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو پھر شاید وہ بالکل نہ بولتا، اس لیے میں نے کہا ایک باری باری پوچھو۔ اس کی باری ہے تو مجھے کہنے لگا جی مجھے مسئلہ تو نہیں پوچھ لا، مجھے ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، میں نے وہ صاف کرنا۔ میں نے کہا اعتراض بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے، کوئی نہیں پوچھ لو۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جو قرآن کے خلاف۔ یہ کون اعتراض کر رہا ہے؟ بگڑا ہوا تبلیغی، تبلیغی نہیں، بگڑا ہوا تبلیغی، بگڑ گیا، بگڑے گا تو نقصان دے گا۔ میں نے کہا جی اگر واقعہ قرآن کے خلاف ہوگا تو ہم بھی فضائل اعمال چھوڑ دیں گے۔ ہم نے تو اس لیے فضائل اعمال کو لیا کہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، اس لیے لیا، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا فضائل اعمال میں شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا اور ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اس کو پھینک کے آ جاؤ، ہے نا واقعہ؟ اس نے وہ خون خود پی لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔
قرآن کریم میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن میں ہے کہ یہ دم جو ہے نا، خون، یہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو اس نے کیسے پی لیا؟ میں نے کہا بھائی وہ تو نبی پاک کا خون تھا، نبی کا خون امتی کے خون میں تو فرق ہوتا ہے۔ تو مجھے اس نے کہا نہیں، خون خون ہوتا ہے، خواہ نبی کا خواہ امتی ہو۔ جب قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کا ایک ذہن ہے، قرآن قرآن قرآن، پہلے قرآن پہلے قرآن، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث، اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تفسیر آتی ہے۔ کیوں؟ کمال کیا ہے، ہم نے حدیث قرآن کے خلاف ثابت کر دی ہیں، یہ بہت بڑا مفسر قرآن ہے۔ تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بہت بڑا شیخ القرآن ہے، کیوں؟ وہ حدیث قرآن کے خلاف ثابت کر رہا ہے، یہ بہت بڑا شیخ القرآن ہے۔ کس قدر حماقت اور بیوقوفی ہے ابھی، یہ کون سی قرآن کی خدمت ہو رہی ہے؟ خیر وہ، میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگا جی شارجہ۔ میں نے کہا یہ مچھلیاں ہوتی ہیں؟ کہتے جی بہت ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی کھاتے ہو؟ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا مچھلی کا کھانا تو حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو نجس اور ناپاک ہے، آپ کیوں کھاتے ہیں؟ کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن کریم میں جو آیت آپ نے پڑھی حرمت علیکم المیتۃ، پہلے مچھلی کو حرام کہا ہے، پھر خون کو حرام کہا ہے، آپ کیسے کھاتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو حدیث پاک میں ہے کہ میری اس میں دو میتہ مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ میں نے کہا نہیں، دیکھو مردار مردار ہے، خواہ بکری ہو خواہ مچھلی ہو، مردار مردار ہوتا ہے، خواہ دمبا ہو خواہ مچھلی ہو۔ جب قرآن نے فرق نہیں کیا، آپ کیسے حدیث سے فرق کر لیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فرق کریں؟ مجھے وہ کہنے لگا، میں نے کہا کیسے آپ فرق کر سکتے؟ وہ کہنے لگا جی ہم نے تو فرق نہیں کیا، جس نبی پہ قرآن اترا ہے اس نے فرق کیا ہے۔ میں نے کہا جس نبی پہ اترا ہے، جس طرح اس نے میتا میتا میں فرق کیا ہے، اسی نے دم اور دم میں فرق کیا۔ اگر نبی میتا میں فرق کریں تو جائز ہے، دم میں فرق کریں تو کیوں جائز نہیں؟ کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کوئی اور سوال ہے تو بتائیں۔ تو اس نے کہا یہاں ہمارے تبلیغ والے ساتھی ہیں، وہ بیٹھے تھے، تو یہ کہتے جی حافظہ کمزور ہو تو یا قوی ہو یا قوی ہو 11 بار یا رکھ کے پڑھو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا حدیث کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ مجھے کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا ان سے پوچھو، کہتے 11 بار یا قوی پڑھو، اس پر کوئی فضیلت سناتے ہیں کہ یہاں رکھ کے سر پہ 11 بار یا قوی پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا؟ کبھی بتایا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ یا قوی پڑھو گے تو حافظہ ٹھیک ہوگا، یہ فضیلت تو نہیں ہے نا۔ فضائل کا تعلق ہے موت کے بعد اس پر یہ انعام ملے گا۔ میں نے کہا اس پر تو کوئی فضیلت نہیں سنائی۔ اس نے تو بتایا بھی اس بیماری کا علاج ہے، تو علاج کا تعلق تو حدیث سے نہیں ہوتا، علاج کا تعلق تو تجربات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سامنے کیلے کا درخت ہے، یہ کس کس فائدے کے اندر آتا ہے؟ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے۔ اب اس نے کیسے کام آنا ہے؟ اس کا تعلق تجربے سے، یا قویوں کا تعلق تجربے سے ہے، تو یہ بیماری کا علاج ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اگر ثواب سمجھ کر پڑھیں پھر حدیث مانگنا، بیماری کا علاج سمجھ کر پڑھیں تو پھر حدیث نہ مانگنا۔ میں نے سمجھ آ گیا؟ کہتے جی آ گیا۔ میں نے کہا اور بتاؤ۔ دیکھو ہم بیٹھے ہیں، جتنے مسئلے پوچھنے ہیں پوچھو، ہم ہنستے رہے مسئلہ پوچھتے رہے، بحمد اللہ تعالیٰ اسی مجلس میں بندہ ٹھیک ہو گیا، اسی مجلس میں، پھر واپس تبلیغ پہ آ گئی۔ میں ابھی ابو ظبی تھا، علماء 4-5 بیٹھے تھے ملنے کے لیے، یقین کریں ایک پٹھان آیا، پختون مزدور، کچھ اس نے مجھے پیسے دیے، 200 درہم تھے، 250 تھے، مجھے یاد نہیں، 5-5 10-10 چندہ جمع کر کے لایا، کتنے شوق سے لایا ہوگا مزدور آدمی، 5-5 10 درہم۔ تو اس نے کہا استاد جی آپ کے لیے چندہ لایا ہوں، اس کو قبول کریں۔ اور 4 ماہ لگا کر پھر اہل حدیث ہوا تھا، ہمارے بیانات سے پھر واپس آیا، اور پھر وہ چندہ لے کر آیا کہ آپ کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے، میں گمراہ ہو گیا تھا، دوبارہ واپس آ گیا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے لیے چندہ لکھنا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ میں صرف کارگزاریاں سناؤں نا، آپ کو تعجب ہوگا، اتنی بڑی دنیا باہر جو نیٹ اور دلائل کی وجہ سے بحمد اللہ تعالیٰ ایسے اپنے موقع پر کھڑی ہو گئی ہے نا۔ دلائل ہیں ہمارے، اللہ کا شکر ہے، بڑے مضبوط دلائل ہیں حنفیت کے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ہم چونکہ دلائل پڑھتے نہیں، ادھر توجہ نہیں کرتے، اس لیے میں شک اور شبہ رہتا ہے۔ میں کراچی گیا تھا، پچھلے مہینے کی بات ہے، میرا بیان تھا، بیان یونیورسٹی کے لڑکے ملے، اللہ اکبر، میں دھنگ رہ گیا۔ اس نے کہا مولانا کراچی یونیورسٹی میں اتنے پریشان تھے سلفیوں سے، اللہ قسم ہم بتا نہیں سکتے،
جب سے آپ کے ہم نے فیس بک پہ ہم آئے ہیں، ہم نے آپ کا یہ پیج دیکھا ہے اور اہرام میڈیا سروس لگوائی ہے، اب ہم تلاش کرتے ہیں کہ لڑکا سیلفی ملے اور ہم اس سے بات کریں، ہم تلاش کرتے ہیں ان سے بات کریں۔ پہلے ہم بھاگتے تھے کہ ان سے بات ہو ہی نہیں سکتی، دلائل بہت مضبوط ہیں ان کے پاس۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کام کی ایک ترتیب ہے، ابھی بھی یہ ہمارا خیبر پختونخوا کا سفر ہے، یہ بیانات کا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا بھی کوشش کرو ہم ان کو اپنی ترتیب سمجھائیں، ہمارے کام کی ترتیب کیا ہے۔ چلیں بات ایک چل پڑی ہے تو میں وہ بھی عرض کر دوں، کسی کی وضاحتیں میں نہیں کرتا، بھئی پاپ پر اعتراض ہے، وضاحت ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن ایک بات چل پڑی ہے ترتیب کے حوالے سے کہا۔ 2012 میں یہ خیبر پختونخوا بڑا کھپ پڑی، مناظرہ تھا، فروری تھی، مولانا قمر صاحب نہیں آئے، دوڑ گیا، او طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ہماری ترتیب آپ کے علم میں تو آپ کو الجھن پیدا ہی نہ ہو، ہماری ترتیب آپ کے علم میں آ جائے، یقین کریں آپ کو الجھن ہی نہ ہو بالکل۔ ہماری ترتیب کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں کوہاٹ پہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، رفع الیدین اور ترک رفع الیدین، مسئلہ پیدا ہوا، غیر مقلدوں نے چھیڑ دیے، اب آپ اس میں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ آپ رابطہ کریں گے نا، مثال کے طور پہ ان سے یہ آ جائیں گے، ان سے آ جائیں گے، مجھ سے رابطہ کرو گے، میں نہیں آؤں گا۔ لوگوں کی حیرانگی ہوتی بھی اس کو مناظر بھی کہتے، آتا بھی نہیں۔ میں نے کہا ہماری ترتیب ہے، اس سے ہم نہیں بدل سکتے۔ ہماری ترتیب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ نے ترک رفع الیدین پہ مناظرہ کرانا ہے، سب سے پہلے ترک رفع الیدین پر ہماری کوہاٹ میں تربیتی نشست لگائیں، ہمیں 15-20 نوجوان لڑکے دے دیں، میں آتا ہوں یا میں استاد بھیجتا ہوں، وہ پہلے ان کو مسئلہ اور دلائل سمجھائے کہ ہمارا اختلاف کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہے۔ وجہ انہوں نے اپنے لڑکوں کو بات سمجھائی ہے، ہم نے اپنے لڑکوں کو بات نہیں سمجھائی۔ بات سمجھ آ رہی؟ مسئلہ سمجھائیں، مسئلہ سمجھائیں۔ نمبر 2، اس کے بعد پھر ہمارا اسی مسئلے پر جلسہ کرائیں، ہم عوام کو سمجھائیں۔ یہ جو پہلے تربیت نشست ہے نا، وہ خاص لڑکے ہیں 10-15، یہ 10-15 وہ ہے جو ہم نے مناظرے کے اندر بٹھانے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ مناظرے میں ہماری یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ جواب، پہلے پوری تیاری ہم ان کو کرا دیں۔ کیوں؟ جب ہمارا مخالف مناظر کھڑا ہوگا نا، ہمارے لڑکے کو پہلے سے پتا ہوگا اس میں خامی کیا ہے، پتا ہوگی جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ استاد جی نے یہ جواب دینا ہے، اس کی دلیل پہ ہنس رہا ہوگا، اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب ہم نے اپنے لڑکوں کو پہلے دلائل نہیں سمجھائے ہوں گے نا، جب ان کا مناظر کھڑا ہوگا نا، تمہارے ساتھ پریشان ہو، پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہے، پتہ نہیں اس کا جواب کیا ہے، بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ تو جب ہم پہلے نجی مجلس میں اس کو یاد کرا دیں گے، اب یہ پریشان ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ پہلے مسئلے پر تربیتی نشست لگائیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ پر بات تھوڑی سی کھل جائے۔ مثلا رفع الیدین اور ترک رفع الیدین میں اب سچی بات میں بڑی دیانت سے کہتا ہوں، اگر میں صرف اس مسئلے کی تنقید شروع کر دوں، علماء خود محسوس کریں گے کہ 2 گھنٹے کم ہے۔ میں تنقید شروع کر دوں اس مسئلے پر، علماء محسوس کریں گے 2 گھنٹے بہت کم ہے، کچھ اور وقت چاہیے تھا تاکہ مسئلہ کھلے تھوڑا سا۔ دارالحسینیہ شہداد پور سندھ میں مدرسہ رائیونڈ کی شاخ ہے، آپ جانتے ہیں، میرا بہت اچھا ان سے تعلق ہے۔ پہلی بار میں گیا، میرے بارے میں غلط فہمیاں تھی، ساری دور ہو گئی، بیان کرایا۔ دوسری بار میں ٹنڈو آدم گیا تو مولانا سلیم صاحب ٹنڈو آدم کے دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے یہاں دارالحسینیہ سے بیان کریں۔ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، پہلے تعلق نہیں تھا، اب تعلق بن گیا نا۔ پہلے میں چاہتا تھا بیان ہو، کسی طریقے سے مجھے سنیں، جب سن لیا دوستی لگ گئی، یاری لگ گئی، بات بدل گئی، اب میں شرط لگا، میں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ پہلے میں چاہتا تھا بیان کسی بھی طریقے سے ہو جائے، اور اب میں کہہ رہا ہوں میری شرط ہے۔ کہتا جی کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میں رفع الیدین پہ طلباء کو سبق پڑھاؤں۔ تو مولوی صاحب اسی سے ہم ڈرتے ہیں، کیوں؟ ان کے مدرسے میں شافی، عملی، بیرون کے لڑکے ہیں، آپ رفع الیدین شروع کرو گے تو ہمارے مدرسے میں تو خرابی ہوگی۔ میں نے کہا اگر اس مسئلے پر میرا بیان کروا سکتے ہیں کروا، نہیں کروا سکتے تو میں نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے، بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آ جائیں پھر ہم، ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ میں چلا گیا، جب دارالحسینیہ پہنچا تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ جو حملی اور شافی لڑکے ہیں ان کو آگے بٹھائیں، اساتذہ کو میرے قریب رکھیں، اور بڑے طلباء سے کہ کاپی پینسل پہ معراج کا بیان لکھیں۔ ان کو اور عجیب لگا، یہ تو ان کے سامنے بٹھا کے ٹکائی کرے گا، یہ عجیب فساد ہوگا ہمارے مدرسے میں۔ لیکن انہوں نے خیر میرے بہت پیار کرتے ہیں، محبت سے، انہوں نے کہا بٹھاؤ آگے۔ جب شافی عملی لڑکے یہاں بیٹھ کے، اساتذہ ادھر بیٹھ کے، بڑے طلباء نے کاغذ پین سے لے لی،
تو میں نے کہا بھی آج کا ہمارا درس یہ ہے، حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رفع الیدین سنت ہے، غیر مقلدین کا مکروہ ہے۔ ان کا رفع الیدین حق ہے، ان کا باطل ہے۔ وہ رفع الیدین امام کرے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ان کا امام کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ غیر مقلد اور شوافع کے رفع الیدین میں فرق کیا ہے؟ میرے دلائل تعریف فرمائیں۔ پتہ عنوان ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے عنوان سنا ہی؟ ہمارے علماء دھنگ رہ گئے، شیخ الحدیث بھی دھنگ رہ گئے، یار یہ عجیب موضوع ہے، ہم نے آج تک بھی اس موضوع پر توجہ نہیں۔ میں نے کہا میرے دلائل لکھیں، اس کے بعد پھر مجھ سے بات کریں۔ ایسے شافعی عملی لڑکے اچھل پڑے۔ میں نے کہا آپ کا حق ہے، ان کا باطل ہے، ہماری جنگ آپ سے نہیں، ان سے ہماری جنگ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ہم سے لڑائی، آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ آپ رفع الیدین کریں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سنت سمجھ کر پڑھوں گا۔ اب یہ فرق طلباء علماء اقسام جب نہیں ہے، آپ کو بھی اشکال ہوتا ہے، امام شافعی رفع الیدین کرتے ہیں، ان نے کر لیے تو کیا ہوا؟ آپ مناظرے کرتے پھرتے ہو، ملک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ بھئی آپ کو جب نہیں پتا تو ہم سے پوچھ تو لو، بھئی آپ کی کیا تکلیف ہے، تمہیں کیوں اس موضوع پہ لگے ہو؟ یہ مستقل، میں نے کہا آپ کو دیکھیں عنوان سامنے آیا، اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا لمبا عنوان ہے۔ صرف مسئلہ سمجھنے کے لیے دلائل آپ ایک طرف چھوڑ دیں۔ میں صرف مثال سمجھا رہا تھا، بھئی چھوٹی سی بات، وہ کہتے ہیں رفع الیدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی کہتے ہیں فرمایا، وہ کہتے ہیں ہمیشہ فرمایا، ہم کہتے ہیں بعد میں چھوڑ دیا۔ اختلاف سمجھ آ گیا؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا اور پھر، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ حضور پاک نے فرمایا، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف کس میں؟ ہمیشہ کیا یا ہمیشہ؟ اب ہم کون سی دلیل دیں گے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے اور پھر چھوڑ دیا تھا؟ یہ دیں گے۔ وہ کون سی دلیل دیں گے؟ کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے۔ میں آپ کے یہاں مدرسہ نوار الصحابہ، یہ جنگل کیا جنگل خیر کو ہٹ آیا۔ میرے جانے کے بعد کل دو طالب علم آپس میں لڑتے ہیں۔ استاد نے پوچھا کیوں لڑتے ہو؟ اس نے کہا جی میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب آئے تھے اور 12 بجے چلے گئے تھے۔ دوسرا کہتا نہیں، آئے تھے اور شام تک رہے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ استاد نے پوچھا بھی تو کہتا ہے کہ شام تک رہے تھے، دلیل؟ اس نے کہا جی کل 10 بجے بیان نہیں کیا، 12 بجے بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے ساری وہ تو میں بھی مانتا ہوں۔ بھائی اس پہ دلیل پیش کر کہ شام تک رہے تھے، 12 بجے کو تو ہم سارے مان رہے ہیں، یہ بھی مان رہے ہیں، تو بھی مان رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نے یہ مسئلہ سمجھایا کس کو؟ جو ہمارے بس ہیں، جنہیں مناظرے بیٹھنے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایک بات سمجھو، غیر مقلد ایسی دلیل پیش کرے گا کہ جس میں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہے۔ اب ان بچوں کو بات سمجھ آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں کہتا ہوں اب دیکھو غیر مقلد بخاری شریف کی 5 حدیثیں پیش کرے گا رفع الیدین کرنے کی، اور اس 5 حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی رفع الیدین فرمایا تھا، بس چھوڑ دیا تھا یہ بھی نہیں ہے، ہمیشہ کیا تھا یہ بھی نہیں۔ تو جو بخاری شریف کی 5 حدیثیں کہ حضور نے فرمایا تھا، یہ دلیل ان کی بھی ہے ہماری بھی، یہ تو دونوں کی ہے نا۔ چھوڑ دیا تھا یہ بھی اس میں نہیں ہے، ہمیشہ کیا تھا یہ بھی اس میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جب غیر مقلد یہ حدیث پیش کرے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین فرمایا تھا اور یہ بخاری میں ہے، تو آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا موقف یہ نہیں فرمایا تھا، آپ کا موقف ہے ہمیشہ فرمایا تھا، اور بخاری میں ہمیشہ کی حدیث نہیں ہے۔ یہ لڑکوں کو سمجھ آ گئی نا؟ اچھا اگر یہ سمجھ نہ آئی، نقصان کیا ہوگا؟ توجہ رکھنا، نقصان یہ ہوگا ہم نے تربیتی نشست سجا کر ان کو مسئلہ نہیں سمجھایا، مناظرہ شروع کرا دیا۔ اب اس میں آپ 10-15 بچے بڑے بزرگ بیٹھے، غیر مقلد پیش کرتا ہے بخاری شریف کی حدیث کے 5 مرتبہ حدیث حضور رفع الیدین کیا تھا۔ میں تو بخاری نہیں پیش کرتا، میں تو ترمذی پیش کروں گا کہ جس میں کرنے کے بعد نہ کرنے کا ذکر ہے۔ میں تو نسائی پیش کروں گا جس میں کرنے کے بعد نہ کرنے کا ذکر ہے۔ میں تو طحاوی پیش کروں گا جس کے بعد کرنے کے بعد نہ کرنے کا ذکر ہے۔ میں تو اخبار فقہاء والمحدثین پیش کروں گا جس میں کرنے کے بعد نہ کرنے کا ذکر ہے۔ میں بخاری کی 5 حدیثیں پڑھوں گا، کیوں؟ وہ میری بنتی نہیں نا، ترک کی دلیل جو نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں جتنے بھی دلائل دوں گا نا، آپ سب کا ایک ذہن بن جائے گا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے کہ مولانا محمد صاحب نے دلائل دیے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے بخاری پیش کی ہے، یہ ماننا پڑے گا اس نے بخاری پیش کی ہے اور مولانا محمد نے بخاری نہیں پیش کی، یہ ماننا پڑے گا۔ یہ ذہن بن گیا نا آپ کو؟ اور جب آپ نے پہلے سمجھ لیا کہ بخاری اس کی دلیل ہے ہی نہیں، سمجھ آ گئی؟ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ہماری گفتگو شروع ہوگی
تو غیر مقلد مدعی ہے کہ حضور پر رفع دین کیا تھا، پہلے باری اس کی ہے نا، وہ سب سے پہلے حدیث کون سی پڑھے گا؟ یہ لڑکے بیٹھ کے ہنسیں گے، کیوں؟ اس کا جواب تو ان کو نہیں آتا ہے۔ وہ بیٹھے گا تو میں بیٹھا رہوں گا، میں نہیں اٹھوں گا، تو استاد جی آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ میں کہتا اچھا بتاؤ بھائی اس نے اپنے دعوے پر دلیل پڑھی ہے؟ کہ نہیں بھائی دعوے پر دلیل پڑھو نا، اب ہمیں مناظرے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بچے لڑیں گے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کہتے نہیں تربیتی نشست نہیں، استاد جی مناظرہ اٹھاؤ کتابیں آؤ کو ہاٹ، مناظرہ مناظرہ۔ میں نے کہا میں کب انکار کرتا ہوں، پہلے ہمیں بچے تھے ان کو مسئلہ تو سمجھا لیں۔ نہیں مسئلہ نہیں سمجھانا، مناظرہ بس۔ ہم نے فون کیا، مولانا گھمن صاحب نہیں آتے کو ڈرتے ہیں، تم سے کون ڈرتا ہے بھائی، کیا بات ہے، ڈرنا ہوتا تھا میں ایسے گلیوں میں شہروں میں پھرتے، ڈرتا کون ہے مجھے، بچوں والی بات کرتے۔ اب سمجھ آئی بات آپ؟ یہ فائدہ ہوتا ہے، پہلے تربیت نیس بنا لیں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ اس مسئلے پہ جلسہ کروائیں۔ کیا کریں اس مسئلے پہ جلسہ؟ کیوں کروائیں اس کی وجہ بھی سن، میں بڑی آج کھول کھول کے باتیں سمجھا رہا ہوں۔ جلسہ کیوں کروائیں؟ اس لیے کہ آپ کے شہر میں غیر مقلد آیا ہے اور آپ کے کوہاڑ کے لوگوں نے مجھے نہیں سنا ہوا، انہوں نے میرا بیان نہیں سنا ہوا، اس کا سن لی ہے۔ وہ کبھی بخاری اٹھا رہا ہے، کبھی مسلم شریف اٹھا رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے ایک حدیث بھی ترک رفع صحیح نہیں ہے، تو میں ایک حدیث پیش کرو میں گاڑی کی چابی دوں گا۔ اب آپ بہت متاثر ہیں، بہت بڑا مولوی ہے، اور مجھے پہاڑ کی عوام نے سنا ہوا نہیں۔ اب مناظرہ طے ہو گیا، ادھر وہ مولوی جس کو آپ نے سنا ہوا ہے اور ادھر میں جس کو آپ نے سنا ہوا، آخر دم تک آپ لوگ کہیں گے مولانا صاحب کو تگڑا مولوی بنانا، اس کے پاس دلائل بہت ہے، مروانا نہیں ہمیں، کوئی اچھا مولوی بنانا، اس کے پاس کتابیں بہت ہے، آخر دم تک گھبرائے لیں گے کہ نہیں؟ اور جب ایک مرتبہ کوہاٹ میں میرا جلسہ کروا لیں گے، اب میں نے ایسے نہیں بولنا جیسے اب بول رہے، میں نے ویسے بولنا جیسے مولانا فرمایا تھا کہ لہجہ سخت ہے یار، اب میں نے ویسے بولنا، کیوں؟ اب میں تربیتی جس میں نہیں ہوں، اب میں دشمن کو سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے ٹکر کس سے ہونے والی ہے۔ اب میں نے کتابیں لانی ہیں، دلائل لانے ہیں، ٹکرانا ہے، چیلنج کرنا ہے، اٹھانا مجمع کو۔ اٹھ گیا مجمع، اب مناظرہ ہوگا نا، تو ان سے پوچھیں کس کو بلائیں گے؟ آپ نے کہنا بتاؤ کس کو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ گھمٹ صاحب بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سن لی، سمجھ آ گئی؟ اب جب کوہاڑ داخل ہو گئے نا، آپ ڈرے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ نے کہنا آیا آیا شیر، آیا 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 شیر، کیوں؟ سن لیا نا آپ نے۔ ہمارے ساتھ ہی کہتے نہیں تربیتی نشست بھی نہیں کرانی، جلسہ بھی نہیں کرانا، بس مناظرہ۔ میں نے کہا بھی ہم نہیں آتے، کوئی اور مناظرہ تلاش کرو، یہی پشاور میں تھا۔ اب سمجھ آ رہی؟ یہ کچھ پشاور میں تماشا تھا۔ میں نے کہا بھی پہلے ہمیں بلاؤ، جن لڑکوں مناظرے بیٹھ رہے ہیں میں اس کو مسئلہ حیات نبی سمجھا لوں، ان کو دلائل سمجھا لوں، پھر ہمارے اس پہ ایک جلسہ کرا لوں، پھر مناظرہ ڈاکوں۔ کہا نہیں مناظرہ مناظرہ مناظرہ، میں نے کہا میں نہیں آتا، کسی اور کو بلا لیں۔ اس پر لوگوں نے کیا کہا، ڈر گیا ہے، دوڑ گیا ہے۔ اس کے بعد سے میں پشاور سال میں 2 مرتبہ آ رہا ہوں، اور جیسے نے بڑکے ماری تھی کبھی بھی نہیں پشاور آتے، میں مسلسل آ رہا ہوں، وہ نہیں آتے، ہم مسلسل آ رہے ہیں، ڈرے ہوتے پھر دوبارہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ میں نے ہلکی سی بات اس لیے کی ہے کہ بعض کے اشکالات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ہماری ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرتے ہیں۔ بھئی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارا تعلق اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، حکمت اور بصیرت کا خیال ہم ضرور رکھتے ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ چلتے ہیں، مشائخ کو کراس کر کے ہم سفر کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا تمہید میں بہت وقت گزر گیا۔ نمبر 1 عقیدہ، اور نمبر 2 مسنون عمل۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو صحیح عقیدہ اور مسنون عمل علماء کی بھی ضرورت ہے اور غیر علماء کی بھی، لیکن عقیدے کا صحیح ہونا زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ تو میں جو کہتا ہوں کہ چھٹیوں میں طلباء آئیں، آپ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو چلا لگانا، میں کو چلے سے منع کرتا ہوں، میں نے کیوں منع کیا؟ میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں دل تھوڑا سا بڑا کر لو۔ ہم کوہاڑ سے کہ سرگودا ہو، کہتے ہیں بہت دور ہے، میں نے کہا رائے گنج سے دور ہے، نہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے کیوں نہیں رک سکتے آپ؟ سرگودا کی بات کریں تو بہت دور ہے، رائے گنج کی بات کریں تو بالکل دور نہیں ہے۔ یار یہ ترتیب ختم کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 3 دن گزارو پھر چلے پر جاؤ، چھوٹی سی چلی ہمارے پاس لگاؤ، بڑا سا چلا وہاں پہ لگاؤ۔ چھوٹے مراکز میں چلی ہوتی ہے، بڑے مراکز میں 12 دن کی چلی ہمیں دے دو، 40 دن کا چلا ان کا دے دو۔ تو میں رائے گنج کی دعوت دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ یہ دعوت آپ بھی چلاؤ نا،
بھائی کچھ وقت مولانا پاس بھی لگاؤ اور کچھ وقت ایونٹ بھی لگاؤ، زیادہ وقت وہاں لگاؤ، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس لگاؤ۔ ہمارے علماء سال کے لیے نکلتے، میں کہتا ہوں اب سال پورا دعوت میں لگاؤ، سال جانے سے پہلے کچھ دن ہمارے پاس لگا لو، پھر سال لگاؤ، انشاءاللہ آپ سال لگانے کا آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ یقین کریں میرے ساتھ رابطے ہوتے ہیں مسلسل سال والوں کے نا مسائل، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ ہم بات کیوں سمجھاتے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھیں۔ ہمارے ہاں جب ساتھی سال کے لیے چلتے ہیں، وہاں ایک غیر مقلد آ کر ہماری جماعت کو خراب کرتا ہے اور ہم اس سے بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہماری مناظرے کی ترتیب نہیں ہے، بزرگوں نے بیعت سے منع فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، غیر مقلد اٹھ کے چلا گیا۔ اب جو ہماری جماعت بیٹھی ہے ہم اس کو بات نہیں سمجھاتے، بزرگوں نے منع کیا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو کمزور لڑکا ہے وہ غیر مقلد ہو جائے گا، ہمارے پاس دلائل نہیں، اور جو آپ کا مضبوط پرانا ساتھی ہے وہ غیر مقلد تو نہیں ہوگا، لیکن یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، بھئی ہمارے پاس دلائل نہیں ہے لیکن ہمارے قابل کو غلط تو نہیں ہے نا، اور ہمارے قابل بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، غلط تو وہ بھی نہیں ہے نا، بس یہ ذہن ضرور بنے گا۔ ہماری ترتیب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھی 10-12 دن ہمارے پاس لگاؤ، پھر جماعت میں سال لگاؤ۔ کیوں؟ اب آپ میرا نام جانتے ہیں، رابطہ آپ کا مجھ سے نہیں ہے، آپ ہمارے پاس 10 دن لگاؤ گے، آپ 10 اساتذہ سے رابطہ ہوگا، 10 اساتذہ کو جانو گے، 10 کے فون نمبر آپ کے پاس موجود ہوں گے۔ آپ سال میں چلے گئے ہیں، ایک غیر مقلد آپ کی جماعت کو خراب کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھی ہم بحث نہیں کرتے، ہمارے قابل نے منع کیا، ہماری ترتیب نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ جب وہ چلا گیا ہے آپ جماعت کو بٹھا کر آپ بتاتے ہیں، چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا سب، آپ کہتے ہیں دیکھیں اس کی دلیل کا جواب یہ ہے، ہم نے اس کو اس لیے نہیں دی تھی، ہمارے بزرگوں نے بیعت سے منع کیا ہے، دلیل ہمارے پاس ہے، اب سنو۔ لڑکا بدلے گا؟ بتاؤ بگڑے گا؟ آج یہ ترتیب جو میں دے رہا ہوں اس سے تبلیغ کا کام کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا؟ تو میں مخالف تھوڑا، میں تو موافق ہوں، آپ کا میں تو مؤید ہوں، میں تو ترتیب ایسی لا رہا ہوں کہ جس سے ہمارا کام مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور ہمارا بچہ کہیں جائے نہ۔ خیر، اب میں عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ کا صحیح ہونا، عمل کا مسنون ہونا، علماء اور غیر علماء سب کی ضرورت ہے، لیکن عقیدے کا صحیح ہونا زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ایک بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، مسنون عمل علماء کی بھی ضرورت ہے، غیر علماء کی، لیکن علماء کی غیر علماء سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک آدمی غیر عالم ہو اور اس نے پینٹ پہنی ہو، شرٹ پہنی ہو، 3 پیس کے اندر پھرتا ہو، 3 پیس سوٹ پہنا اس میں پھرتا ہو، اس کو دیکھ کر کوئی بندہ گمراہ ہوگا، اور اگر میں پہنوں تو پھر کتنا عجیب لگے گا۔ معلوم ہو کہ مسنون لباس کالج والے نوجوان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ میری ضرورت ہے، مولوی کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے علماء کو بطور خاص کہتے ہیں وضاقتہ لباس کا خیال بہت زیادہ کریں، اس کو بہت بڑا دخل ہے عوام کے آپ کے ساتھ جڑنے میں۔ مسنون لباس ہم پہنیں گے تو عوام پہنیں گے، اور جب ہمارے بچے ہی نہیں پہنیں گے تو عوام کیسے پہنیں گے؟ میں تو علماء کو یہاں تک کہتا ہوں اپنے جو بچے چھوٹے ہیں نا ان کو ریڈی میڈ بازار کے کپڑے مت پہناؤ، اس کو گھر میں سی کر پہناؤ۔ میں ریڈی میڈ کپڑوں کا مخالف نہیں ہوں، علماء کو اہتمام کرنا چاہیے، بچپن سے اپنے بیٹوں کا بازار کے لباس کا مزاج نہ بنا، تھوڑی سی ہمت کریں اسے، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سکول کا مخالف نہیں ہے، علماء کو احتیاط کرنی چاہیے، جو جید اور مقتدی عالم ہے وہ اپنا بچہ عام سکول میں مت بھیجے، لوگوں کا مدرسوں پر اعتماد اٹھ جائے گا، اپنے بچے کو مدرسے میں رکھے، ساتھ سکول پڑھا لے، پرائیویٹ پڑھا لے، عام سکولوں میں نہ بھیجے، لوگوں کو بتائے بھی دیکھو دین پڑھنا چاہیے، دین ادھر لاؤ۔ ہمارے پاس ایک کراچی کی جماعت آئی تھی، ڈاکٹر انجینئر تھے، ملنے کے لیے مجھے بھی آ گئے۔ اکثر جو بیرون کی اس قسم جماعتیں آتی ہیں سرگودا، اگر میں ہوں تو میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اب تو ماشاء اللہ حفظ کر گیا، 12 سال تو 10 سال کا تھا، بیٹھا تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسکول بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ اسکول جائے گا؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتا ہے نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا جانا چاہیے، اس کو نہیں جانا چاہیے۔ پرانی بات ذہن میں آ گئی نا۔ اب اس نے بھی ہمیں کارگزاری تھی اسکول کی سنائی، ہمیں دعوت دینی شروع کر دی۔ میں نے کہا اس کو نہیں جانا چاہیے۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے اسکول نہیں پڑھا، مڈل پڑھا ہے، میں کالج نہیں گیا، آپ ڈاکٹر ہیں، تو میری زیارت کے لیے آپ آئے ہیں یا آپ کی زیارت کے لیے میں گیا؟ کہتے ہیں جی ہم آئے۔ میں نے کہا ہدیہ آپ نے مجھے پیش کیا یا میں نے پیش کیا؟ کہتے ہیں جی ہم نے پیش کیا۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں جس طرح میری زیارت کے لیے آپ آتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے آپ کی اولاد آتی رہے۔
لیکن وہ تب ہوگی جب یہ مدرسے میں رہے گا. جب یہ کالج میں آپ کے پاس چلا گیا، آپ کی اولاد اس کے پاس نہیں آئے گی، پھر یہ ان کے پاس آئے گا. اس کو ہماری ترتیب پر رہنے دو، اس کو مت چھوڑو. علماء کو سطح پہ آنا چاہیے، اپنے علم پر اعتماد ہو، دین پر اعتماد ہو، سنت پر عمل پر اعتماد ہو، تو پھر آدمی بات کھول کے کہہ سکتا ہے. ہماری منہ سے رال نکلنی شروع ہو جائے گی، عوام کو ہم کیا سمجھائیں گے؟ میں اسکول کی مخالفت نہیں کر رہا. حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے پاس اکابر کے ملفوظات اس پہ. حضرت فرماتے تھے ہمیں انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے انگریزی پڑھی ہے ان سے اپنا کام لے لو. بس بات تو اتنی. میری کتاب کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو رہا ہے، فارسی میں بھی ہو رہا ہے، اور آپ حیران ہو گئے پشتو کے اندر بھی ہو رہا ہے. مستقل میری کتب کے پشتو میں ترجمے جاری ہیں. مجھے پشتو نہیں آتی لیکن کام ہو رہا ہے. ایسے بندے لاؤ جو پشتو جانتے ہیں، کام شروع ہو گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی اس کے لیے؟ خیر، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 مصنون. یہ کس کی ضرورت ہے؟ سب کی. علماء کی زیادہ ہے، ضرور سب کی ہے. اگلی بات سمجھیں، صحیح عقیدے میں فساد آتا ہے اور فساد کی خاص وجہ ہوتی ہے. مصنون عمل میں فساد آتا ہے اور فساد کی خاص وجہ ہوتی ہے. صحیح عقیدے میں فساد کی وجہ شبہات، مصنون عمل میں فساد کی وجہ شہوات. شہوات سے مراد وہ خاص شہوت نہیں ہے، شہوات سے مراد خواہشات ہے. شہوات سے مراد کیا ہے؟ خواہشات. کیونکہ ہمارے ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بس اس لیے ہمیں سمجھانا پڑتا ہے بھی اس کا اور دوسرا معنی مراد ہے. یہ اچھی طرح بات سمجھیں. جب حکیم کے پاس جائیں گے نا، میں نے علاج کرانا ہے، کیوں؟ میرے اندر شہوت نہیں ہے، وہ دوائی اور دے گا. ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے یہاں شہوت کا معنی اور ہوگا، ہم دوائی اور دیں گے. یہ جو میں لفظ کہتا ہوں بظاہر ہنسانے والے نہیں ہیں. میں ایک لفظ کہہ کر پورا عقیدہ صاف کروں. جو میں نے مثال دی ہے نا، اگر آپ کے اندر ذوق ہو تو میں نے آپ کو عقیدے کی اتنی بڑی بحث سمجھا دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف اس ایک لفظ پہ. یہاں متکلم کا معنی اور ہے، تبلیغ گشت کا معنی اور ہے، حکیم کیا شہوت کا معنی اور ہے، خانقاہ کے پیر کیا شہوت کا معنی اور ہے. ایک لفظ سمجھ آ گیا نا، عقیدے کا اتنا بڑا باب حل ہو گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں چونکہ ہم نے عقائد کو سمجھانا ہے. اگر آپ حفظ کی کلاس آپ کے مدرسے میں ہو اور آپ کے پاس آئے ممتحن امتحان لینے کے لیے، وہ آپ کے حفظ کے بچے سے کہے کہ بیٹا آپ کلمہ سناؤ، توجہ رکھنا، بیٹا کلمہ سناؤ. وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ممتحن اس بچے کو 100 نمبر دے گا یا 0 دے گا؟ کیوں؟ اس کو کیا سنانا چاہیے تھا؟ لا الہ. اس نے کیا پڑھا؟ چلو نحو کی درسگاہ ہے، آپ اس میں ممتحن بنائیں. نحو کی کلاس میں ممتحن بنائیں. کلاس کس کی ہے؟ نحو کی، گرامر کی. یہ سبق ہے. بلاؤ ممتحن کو بھی، بچوں کا نحو کا امتحان لو. اور وہ ممتحن کاغذ پہ ایک لفظ لکھتا ہے. بچہ کیا لکھا ہے؟ گدھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ گدھا. وہ ان سے پوچھتا ہے یہ گدھا کیا ہے؟ لڑکا کہتا ہے کلمہ. 100 نمبر یا 0؟ 100 نمبر. کیوں؟ نحو میں کلمے کا معنی کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی مفردن. ایسا لفظ جس کا معنی ہو. گدھا ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے یا نہیں؟ تو حفظ کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر بھی فعل ہے. اور نحو کی درسگاہ میں کلمے کے جواب میں مثال دو گدھا، پھر بھی پاس ہے. کیوں؟ نحو میں کلمے کا معنی اور ہے، حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی اور. فن بدلنے سے معنی بدل گیا. فن بدلنے سے معنی بدل گیا. مقام بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، بالکل بدل. اسی طرح اب یہ لفظ سمجھ آ گیا، مسئلے آ گئے. یار مقلد پیش کرے گا کلیات امدادیہ. آج امداد المہاجر بگی فرماتے ہیں اللہ یہ مسئلہ حل کر دے علی مشکل کشا کے واسطے. آپ کی پوری جنگ علی کو مشکل کشا کہنا کفر ہے، شرک ہے. حاجی صاحب علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں. یہ غیر پر اعتراض کرے گا حاجی صاحب مشرک تھے، کیوں؟ علی کو مشکل کشا کہا ہے. اب آپ کیا جواب دو؟ اب آپ کو ہماری قدر آئے گی کہ یہ مال کہاں سے ملنا ہے. سمجھ آئے؟ اب آپ کو قیمت سمجھ آنی ہے کہ یہ مال کہاں سے ملنا ہے. جی دوسری یہ میری بات سمجھ آئی؟ آپ توجہ ادھر رکھیں نا، آپ ان کو نہ دیکھو، آپ مجھے دیکھو. جو چیز لائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا میں نے کیا منگایا.
آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اب بتاؤ جب کلمہ نحو کے فن میں ہو تو معنی اور ہے، اور جب کلمہ ادھر دیکھو نا، چلو یار تم سارے ان کو دیکھ لو، میں بیان روک لیتا ہوں تم دیکھ لو، ان کو دکھا دو، نہیں ویسے ہی دکھا دو، اندر کیا ان کو نہیں پتا، بس ویسے ہی دکھاؤ، میں کتاب دیکھ لیا۔ اب بیان شروع کر دیں، شروع کر دیں آپ، بہت سادے لوگ ہو تو اس میں ڈالو دوسری جلد میں کوئی کا خط ہوگا، فہرست میں دیکھو، فہرست دیکھو دوسری جلد۔ تب کلمے کا جب آپ نحو کے فن میں ہو تو معنی اور ہے نا، اور جب اس کو حفظ کے درسگاہ میں کو پھر معنی اور ہے۔ ایک طالب علم کہتا ہے استاد جی اچھا کلمے کی تعریف کرو بھائی، کہتا ہے لفظ موضع معنی مفرد، مثال دو، کہتا ہے کتا، پاس ہو گئے پھر کیوں؟ کلمے کا معنی کہ ایک لفظ جس کا معنی کتے کا بھی معنی ہے، گدھے کا بھی معنی ہے، ہرے کا معنی پاس ہے، اور حفظ کی درسگاہ ہو تو صفر نمبر ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، اب یہ بات سمجھ آ گئی تو جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا علی مشکل کشا کے واسطے یہ کلیات امدادیہ عقائد کی کتاب نہیں ہے، تصوف کی کتاب۔ عقائد میں مشکل کشا کا معنی اور ہوگا اور تصوف میں مشکل کشا کا معنی اور ہوگا۔ اب عقائد میں تصوف کا معنی بالکل اور ہے، اور تصوف میں اس کا معنی عقائد میں مشکل کشا کہتا ہے جو مافوق الاسباب مدد کرے۔ مافوق الاسباب مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ اب کوئی اور کہے گا تو شرک ہو جائے گا۔ اور تصوف میں مشکل کشا کا معنی ہوتا ہے جو آپ کا تزکیہ کرے، تو شیخ تزکیہ کرتا ہے، آپ کو بڑا مشکل کام ہے تزکیہ کرنا، کرتا ہے، تو تصوف میں معنی اور ہے اور عقائد میں معنی اور ہے، اور جب عقیدہ بدل گیا تو بالکل سارا معنی بدل گیا۔ یہ دیکھو میں صرف دکھانے لگا ہوں، ہمارا کام آپ سمجھیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے فضائل صدقات، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 198، اور ویسے بندہ ہے صفحہ 558۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کو خط لکھا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ، حاجی صاحب کو خط لکھا ہے، ان نے فہرست آپ دیکھیں گے نا تو اس میں خطوط کر رہا ہے مولانا گنگوئی کے خطوط، اس میں امام غزالی کا اور مولانا گنگوئی کے خطوط، یہ ہے خط میں کیا لکھتے ہیں، اتنے زور سے غیر مقلد اس عبارت کو پیش کر کے تبلیغی جماعت کو کافر کہتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ مولانا گنگوئی اپنے شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دعا کرے ٹھیک ہو جاؤں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ اس پر غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہمارا امام ہے، وہ کہتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں، تو کبھی جھوٹ بولنے والا بھی امام ہوتا ہے؟ نہیں، سوال ہے نا، اب اس کو ہنس کر تو نہیں ڈالا، آپ نے جواب دینے۔ میں نے کہا بھی اس کا جواب تو حدیث میں ہے اور صحیح مسلم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت حنظلہ جا رہے تھے، فرمایا نافق حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جب حضور کے مجلس میں میری کیفیت اور ہوتی ہے، بیوی بچوں کے بعد جاتے کیفیت اور ہوتی ہے، یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے۔ ابو بکر فرمانے لگے نافق ابو بکر، پھر تو میں بھی منافق ہوں۔ اب بتاؤ حضرت ابو بکر صحابی ہیں یا نہیں؟ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں میں کون ہوں؟ اگر اعتراض مولانا گنگوئی پر ہے تو صدیق پر اعتراض کرو نا، اگر اس کا ہے تو اس کا بھی معنی ہوگا نا۔ کیوں؟ حضرت صدیق ایمان کے اس مقام پر تھے، ان نے تبدیلی کیفیت کو بھی نفاق کہہ دیا، ایمان کی کیفیت کے نیچے آنے کو بھی نفاق کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سے جا کر پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ابو بکر دیکھو میری مجلس میں جو کیفیت ہے، اگر یہ کیفیت بھی بچوں کے پاس رہے تو یہ تو فرشتوں کا ایمان ہے نا، جن کا ایمان اوپر نیچے نہیں ہوتا، فرشتوں کا ایمان ہے۔ لصافحتکم الملائکہ، پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، تم فرشتے نہیں، تم بشر ہو، انسان ہو، کبھی کیفیت اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ یہ مولانا گنگوئی فرما رہے ہیں ہم نے عالم ارواح میں خدا نے پوچھا لست بربکم، ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا بلا بلا، یا کبھی نیکی کبھی گناہ، ایسے لگتا ہے جیسے ہم جھوٹ بول کر آئے تھے، اللہ معاف فرمائے، اس میں حرج کی بات کیا؟ بات سمجھ آ گئی؟
اس سے زیادہ خطرناک بات اگلی، وہ کہتے ہیں مولانا گنگوئی لکھتے ہیں تیرا ہی ذل ہے، دنیا ساری اللہ تیرا سایہ ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور وہ جو یہ اچھی طرح سمجھے، جس پر ان کا اعتراض ہے نا وہ عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ لکھتے تھے اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے نہ، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، اچھی طرح سمجھ، اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ ان کہتا ہے دیکھو کہہ رہا ہے کہ میں تو ہوں تو میں ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ میں تو ہوں تو میں ہے، یہ تو شرک ہے، اور فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ میں رائے گیا حضرت مولانا خورشید صاحب کو ملا یہ فضائل صدقات، میں نے کہا یہ فضائل صدقات لائے، وہ لائے، میں نے یہ عبارت پڑھی، میں نے کہا اس کا کوئی جواب ہے؟ غیر مقلد بہت اعتراض کرتے ہیں کہ شرکیہ عبارت، اس کا کوئی جواب ہے؟ حضرت فرمان لگے کہ اس کا آپ کے ذہن میں کیا جواب؟ میں نے کہا ہمارے ذہن میں تو ہمارا تو کام ہی جواب ہے، میں تو ایسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی جواب ہے اس کا؟ تو مولانا فرمان لگے ہمارے ذہن میں تو ایسا جواب اب نہیں ہے، پھر دیکھیں گے تو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ مکاتب رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید گنگوہی کی عبارت اور ہے، اور فضائل صدقات میں غلط لکھی گئی ہے۔ مولانا گنگوہی کی جو عبارت ہے نا اصل وہ ہے کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، کیا عبارت ہے؟ اور وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اور یہاں کیا لکھا گیا؟ اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے۔ اصل عبارت کیا ہے؟ جو میں ہے وہ تو، کیا مطلب؟ میرے اندر سے میں نہیں مر رہی، جو میں ہے وہ تو ہے، وہ جا نہیں رہی، اور میں اور تو، میں بھی ہوں اور اللہ تجھے بھی ہو، یہ تو شرک اصغر ہے، بس اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آئندہ سال جب میں حضرت کے ارائیول گیا تو مولانا فرمانے لگے کہ ہم نے فضائل صدقات کے نسخے سے عبارت بدل دی ہے، جو آپ نے بتائی تھی ہم نے وہ لکھ کے فضائل صدقات چھاپ دی ہے تاکہ اشکال ختم ہو جائے۔ جو میرے پاس فضائل صدقات ہے یہ بدلی ہوئی عبارت، یہ جو ان کے پاس یہ پرانی نہیں ہے، نئی ہے، جس میں تبدیل ہو گئی ہے، اب اس میں عبارت ٹھیک آ گئی، بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے حضرت سے کہا یہ ہمارے کہنے پہ تبدیل ہوئی ہے، مولانا خورشید صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو بدل دیتے۔ آئندہ سال گیا تو مجھے دکھایا کہ یہ فضائل صدقات ہے جو ہم نے عبارت تبدیل کر دی ہے، میں نے کہا انشاءاللہ پہ اعتراض نہیں ہو۔ میں صرف سمجھا کیا رہا تھا، اب یہ جو غیر مقلد نے اعتراض کیا، کیوں؟ شبہ پیدا کیا نا، بات سمجھ کیا پیدا کیا؟ شبہ۔ تو عقائد میں فساد آتا ہے شبہات سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات سے۔ شبہات کو صاف کرنا اور خواہشات کی اصلاح کرنا یہ غیر علماء کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ شبہات کی اصلاح کون کرے گا؟ عوام یا علماء؟ اس لیے میں نے کہا تھا آمن و عمل الصالحات، یہ خواص عوام دونوں کا کام ہے۔ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کیا ہے؟ عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات سے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، آمن، عمل بھی سنت کے مطابق ہو، تواصو بالحق، اور اگر فساد آئے شبہ کی وجہ سے تو شبہات کا ازالہ کرے، اس کا نام ہے تواصو بالحق۔ اور عمل فساد ہوتا ہے خواہشات سے، خواہشات کی اصلاح کرے، اس کا نام ہے تواصو بالصبر، اس کا نام ہے تواصو۔ اور یہ جو میں نے تقریر کی ہے یہ معرف القرآن مفتی شفیع صاحب نے فرمائی ہے، یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ یہ نہ کہو اس نے آپ کی طرف سے کوئی نئی بات کہہ دی ہے، بس میں نے سمجھائی ہے، بات ان کی ہے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مفتی صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب میں بات سمیٹ کر کہتا ہوں، ہمارا دنیا بھر میں جو کام ہے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا، ہم دو کام کرتے ہیں۔ نمبر ایک، عقائد کی اصلاح کرتے ہیں شبہات کی صفائی سے، اور اعمال کی اصلاح کرتے ہیں خواہشات کی صفائی سے۔ اور جہاں توجہ رکھنا، میرے لفظوں پہ غور کرنا، ہم عقائد کی اصلاح کرتے ہیں شبہات کی صفائی سے، اعمال کی اصلاح کرتے ہیں خواہشات کی اصلاح سے، اور جب شبہات کی اصلاح ہو جائے تو نظریہ بنتا ہے، اور جب خواہشات کی اصلاح ہو جائے تو پھر تزکیہ بنتا ہے۔ ہم نظریہ اور تزکیہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی لے کر چل رہے ہیں، امت کے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں، امت کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اگر آج کو بندہ پوچھے نا کہ مولانا صاحب نے کیا تقریر کی تھی تو دو لفظ یاد رکھ لیں، نمبر ایک نظریہ، نمبر دو تزکیہ۔
یہ دو لفظ تو یاد رکھ لیں گے نا. بس شبہات ٹھیک ہو جائے تو نظریہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور خواہشات ٹھیک ہو جائے تو پھر تزکیہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نظریہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور تزکیہ بھی ہونا چاہیے، اس سے عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اور ہم یہ سارے کام دلائل سے کرتے ہیں، فضائل سے نہیں کرتے. کیوں؟ توجہ سے بات سمجھ. ہم نے امت کو ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کے ایمان اعمال کو بچانا بھی ہے. امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان اعمال بچتا ہے دلائل سے. تبلیغی جماعت کا کام امت کو لانا ہے، یہ فضائل والی محنت ہے، اور ہمارا کام امت کو بچانا ہے، یہ دلائل والی محنت ہے. فضائل والی محنت بھی ہماری ہے اور دلائل والی محنت بھی. اللہ کی شان یہ ہے کہ فضائل کی محنت بھی عالمی ہے اور دلائل کی محنت بھی. ویسے حسن اتفاق کہہ لیں، اس کے بانی بھی حضرت جی مولانا الیاس ہے اور اس کا بانی محمد الیاس ہے. یہ حسن اتفاق کہہ لیں، اللہ نے کیسے جوڑ ملایا. اور بحمدللہ پوری دنیا میں ایسے کام چلا ہے. میں ابھی ملیشیا میں گیا، کوہاٹ میں کون سا دن آئے گا مجھے نہیں پتا. ملیشیا میں گیا، مجھے مرکز والوں نے بلایا. انہوں نے کہا مولانا مرکز میں بیان کریں، مرکز میں آپ کا بیان باہر نہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور 1 گھنٹہ میں نے مسئلہ کیا سمجھایا. اب پھر کبھی آئے تو اس کو بات کریں. 1 گھنٹہ میں نے مسئلہ سمجھایا کہ جب ہم کہتے ہیں ید اللہ، ید کا معنی کیا ہے اللہ کے لیے، عین کا معنی کیا ہے، وجہ کا معنی کیا ہے، ساقل کا معنی کیا ہے، ان لفظوں کے کیا معنی. اس مسئلے پر غیر مقلد نے کیا کھچ مار رکھی. دھوکہ کیا ہے ہمارا عام ذہن یہ ہے، عام بندہ بات کہتا ہے کہ غیر مقلد ہمارے توحیدی بھائی ہیں. آپ کے توحیدی بھائی نہیں ہیں. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں غیر مقلد ہمارے توحیدی بھائی ہیں. توحید میں ہم سے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں. انگلینڈ کے ایک ساتھی حافظ الیاس، ابھی مئی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مجھ سے بہت گہرا تعلق تھا، تبلیغی جماعت سے تعلق، سفید داڑھی. اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ مولانا دارالعلوم فیصل آباد پڑھے، تبلیغی جماعت سے تعلق، انگلینڈ میں رہنے والے. مجھے انہوں نے کہا جب تک تیرے بیان نہیں سنے تھے، میں مولوی صاحب خدا قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ تبلیغ کا کام تو ٹھیک ہے، لیکن عقائد میں اہل حدیث ہم سے زیادہ مضبوط ہیں. ہم عقیدوں میں کمزور ہیں، توحید ہماری کمزور ہے، ان کی مضبوط ہے. تیرے بیانات کی بات پتہ چلا کہ وہاں تو توحید ہے ہی نہیں. مضبوط تو دور کی بات ہے، توحید ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں مضبوط ہے، آپ کو اتنا تعجب ہوگا وہاں توحید ہے ہی نہیں. ہم آج تک کیا سنتے ہیں؟ توحید مسجد اہل حدیث، توحید مسجد اہل حدیث، موحدین بھائی. اور ہم لوگ کہتے ہیں بھائی بریلوی تو مشرک ہے، بدعتی ہے، یہ ہمارے توحیدی بھائی ہیں، وہ یہ کم خطرناک ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. اتوکاڑی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، میں بریلوی کی تائید نہیں کر رہا، غلط فہمی دور کر لو. اتوکاڑی سے کسی نے پوچھا کہ نماز کن کے پیچھے ہوتی ہے، کن کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلوی اور غیر مقلد. اتوکاڑی عجیب تھے. حضرت فرمانے لگے بریلویوں سے ان مسائل میں اختلاف ہے جو نماز کے باہر ہے، اور ان سے ان مسائل میں بھی اختلاف ہے جو نماز کے اندر ہے. تو اصل تو مسئلہ ان کا ہونا چاہیے نماز ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ نہیں، جن سے مسائل نماز کا اختلاف ہے. اور آپ کہتے نہیں ان کے پیچھے ہوتی ہے توحیدی بھائی، ان کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بڑے بھائی، یہ توحیدی بھائی ہیں. نہ وہ بڑے بھائی ہیں، نہ ہی توحیدی بھائی ہیں. وہ بھی اور ہیں، یہ بھی اور ہیں. ہم ہی بھائی ہیں آپس میں، بس ہم آپس میں بھائی ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھ لیں تو بھائی بہت بڑی تعداد ہے ہماری. ہمیں یہ بڑے بھائی اور توحیدی بھائی میں کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کام کرنے کے لیے. یہ میں بات ٹھیک عرض کر رہا ہوں، یہ توحیدی بھائی نہیں ہے ہمارے. خیر مجھے مرکز والوں نے بلایا، 1 گھنٹہ بیان کرایا. انشاءاللہ ہمارا دوبارہ سفر ہوگا. مجھے ان علماء نے خود تبلیغ والوں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے پہلی بار آپ کو اس طرح سنا ہے، آپ ایک صوبے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، آپ آئندہ میں وقت ملیشیا کا، اب آپ سفر نہیں کریں گے، اب علماء سفر کر کے ایک جگہ پر آئیں گے اور آپ ہمیں 7 دن دے دیں اور آپ کو تعجب ہوگا. میں نے کہا جی مسائل کون سے؟ انہوں نے کہا جی مسائل حیات النبی، سماع موتا، استشفاء عند قبر النبی، یہ مسائل، مسئلہ توسل، تبرک، ان مسائل پہ آپ نے بات کرنی ہے ملیشیا میں. اور آپ کہتے ہیں مسئلے کوئی نہیں ہے، یہ فتنہ ہی کوئی نہیں. عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں فتنہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ وہاں پریشان بیٹھے ہیں، یہاں سے 1-2 مولوی گئے ہیں پڑھ کے، انہیں وہاں پر مصیبت کھڑی کر دی. خیر ہم انشاءاللہ عزیز، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اکٹھے ہو کر کام کریں. ہم نے امت کو ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانا بھی.
میں نے چونکہ لفظ کہا میں اس کا اشارہ کر دیتا ہوں، دلائل پھر کبھی صحیح کہ ان کی توحید نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لفظ یاد رکھ لو، قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ید ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اب ید کا معنی کیا کرنا ہے؟ یہ چونکہ لمبا موضوع ہے، ید کا معنی کیا کرنا ہے اسے ان کی بات کہتے ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں ید کا معنی صفت ہے جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، یہ لمبی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ید کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ تو جب آپ ید کا معنی ہاتھ کریں گے تو ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ جسم کا، اور جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب حادث ہوتا ہے۔ اللہ قدیم ہے حادث ہے؟ توحید کیسے مانی ہوں؟ کیسے توحیدی بھائی؟ آپ کہتے ہیں ہمارے توحیدی بھائی، وہاں توحید ہے ہی نہیں تو توحیدی بھائی کیسے ہو گئے؟ جو اللہ کو حادث مان رہا ہے، ابھی موبائل میں آپ کو اس پر یقین نہیں شاید آئے گا نا کہ میں کیسی بات کہتا ہوں۔ تعجب آپ کو کتنا ہوگا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب مستقل اس عنوان پہ کتابیں آ رہی ہیں۔ کتاب کا نام کیا؟ نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، دور نہ اٹھیں۔ کتاب کا نام ہے اثبات الحد للہ تعالی، اللہ کے لیے حد ثابت ہے، اللہ محدود ہے۔ بتاؤ اللہ محدود ہے غیر محدود ہے؟ کتابیں لکھی جا رہی ہیں بَبِأَنَّهُ قَائِدٌ وَجَالِسٌ عَلَىٰ عَرْشِهِ، اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جسم بیٹھتا ہے یا کوئی اور چیز بیٹھتی ہے؟ جسم۔ بتاؤ یہ توحید ہے؟ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آپ کو نہیں پتا، تو آپ کہتے ہیں ہمارے توحیدی بھائی ہیں۔ وہ توحیدی بھائی کیسے؟ توحید آپ کی ہے، توحید خدا نے آپ کو عطا فرمائی۔ پرسوں ابھی میرا بیان تھا تو ایک چٹ ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کے یقین، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم بمانے یقین ہوتا ہے، تو فعلم مانا تیقن، یقین کرو اللہ کے علاوہ غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں، میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا، آپ پوچھتے جاؤ، میں قرآن حدیث سے بتاتا جاؤں کہ کہاں لکھا ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا یہ ہر مہینے 3 دن لگانا، میں نے کہا شریعت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ دلیل؟ میں نے کہا دلیل ہے ہمارے پاس، صحیح بخاری میں عرش پہ حضور کے واپس آئے 9 چکر لگے، میں خلاصے پیش کر رہا ہوں۔ 5 نمازیں یاد ہے نا؟ پہلے کتنی ملی، پھر کتنی آ گئی؟ 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، آخر میں کتنی آ گئی؟ اللہ پاک نے وہی فرمائی 5 پڑھیں گے ثواب 50 کے ملے گا، صحیح بخاری میں۔ رمضان اور شوال کے 6 روزے رکھیں پورے سال کا ثواب ملے گا، یہ صحیح مسلم میں۔ رمضان اور شوال کے 6 پر پورے سال کا اجر، 5 پہ پوری 50 کا اجر، کیوں؟ یہ قرآن میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میں نے کہا قرآن میں ادعو، دعوت دو، قرآن میں بلغ، تبلیغ کرو، ادعو بھی ہے، بلغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے۔ قرآن میں کتنی کرو؟ یہ قرآن نے حد بیان نہیں کی، ہمارے مشائخ نے اور کیا، کتنی دعوت دیں؟ قرآن نے حد بیان نہیں کی۔ ہر مہینے 3 دن دعوت کو دو، ہر مہینے 3 دن تبلیغ کو دو، 3 کو 10 سے ضرب دو 30 بنتے ہیں۔ جو ہر مہینے میں 3 دن لگائے گا اس کو پوری زندگی تبلیغ اور دعوت کا ثواب ملے گا۔ میں نے کہا تو قرآن بخاری اور مسلم سے ثابت ہے، اور بتاؤ۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں تبلیغ والے جی دلائل آپ دیتے ہیں، میں نے کہا کام ہی ہمارا ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ والوں کے پاس گئے ہمیں جواب نہیں دیا، میں نے کہا ان کو جواب دینا کام ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے نا۔ فروٹ والی دکان پر جاؤ، بھئی کیا ہے؟ ہمیں پھکی دو، پیٹ میں درد ہے، وہ کہے گا بھئی ادھر جاؤ، کلینک پر جاؤ۔ تبلیغ یہ مٹھائی کی دکان ہے، یہ فروٹ کی دکان ہے، پھل کھاؤ، صحت بناؤ، اور جب مروڑ لگے پھر ہمارے پاس ہے، پھر اس کو انجیکشن لگاؤ، اس کو گولیاں دو تاکہ اس کا مروڑ ٹھیک ہو۔ جس طرح فروٹ کی دکان چاہیے، اسی طرح انجیکشن کے لیے کوئی میڈیکل سٹور بھی چاہیے، کوئی کلینک بھی چاہیے، کوئی ڈاکٹر صاحب بھی چاہیے۔ اس سے بندے کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ جن کو چلے والی دوائی نہ، کیلا اچھا نہ لگے، ان کو ہمارے 3 دن والا انجیکشن لگاؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ فضائل نماز ہے، شیخ کی کتاب ہے، نماز پڑھو۔ دلائل نماز ہماری کتاب ہے، اپنی نماز بچاؤ۔ ہماری تمام کتابیں دلائل ہیں، کیوں؟ فضائل بھی ہمارا کام ہے، دلائل بھی ہمارا کام ہے۔ ہم نے ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے اور امت کا ایمان اعمال بچانا بھی ہے، نظریہ بھی ہے، تزکیہ بھی ہے۔ ہم عقائد پر بھی محنت کریں گے، خانقاہ پر بھی محنت کریں گے، اس لیے ہم نے خانقاہ بنائی ہے، ضربے بھی لگواتے ہیں، اللہ بھی کراتے ہیں،
جمعرات میں 24 گھنٹے طلبہ کی جماعت نکال کے خروج بھی کراتے ہیں اور گشت بھی کراتے ہیں، ذکر بھی کراتے ہیں. ہم نے سب کام سنبھالے ہیں اور اپنے مدرسے کے اوپر جمعیت کا پرچم بھی لگایا ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے بھی ہم سیاسی بھی ہیں. ہم الیکشن نہیں لڑتے لیکن یہ بتاتے ہیں بھی ہم سیاسی بھی ہیں، ہم سیاست سے دور نہیں ہیں. آپ کو میری بات اچھی لگے آپ کی مرضی، بری لگے آپ کی مرضی، میں آپ کو تھوڑے منع کرتا ہوں. دعوت کا اثر ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے ایک بات پہ، ابھی کل ہم پشاور سے فارغ شب قدر کے ہمارا کھانا تھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے پاس تو ویڈیو بنی ہے، میں نے کہا بناؤ اس کی ویڈیو. شب قدر میں ہمارا کھانا تھا، ہم سب مولوی بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، تبلیغ والے بیٹھے ہیں. ایک بندہ کلین شیف پی ٹی آئی کا، کلین شیف اور پی ٹی آئی کا، آدھا گھنٹہ ہماری مجلس میں بیٹھا، نماز پڑھ کے واپس آیا، کھانا کھایا. انہوں نے کہا استاد جی وہ کہہ رہا ہے کہ استاد جس کو میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دے میں نے داڑھی رکھ دی. آدھے گھنٹے کی مجلس، ہم نے داڑھی پر بات بھی نہیں کی، پی ٹی آئی کی مخالفت بھی نہیں کی، اپنا موقع پیش کیا. اس نے کہا جی میں داڑھی رکھ کے توبہ کرتا ہوں. یہ ہے دعوت. بات سمجھے؟ مجھے علماء نے کہا کیسے؟ میں نے کہا ہمارا درد ہے جو تمہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. درد اپنا کام دکھاتا ہے. وہ آیا تھا، ہم اس سے بحث شروع کر دیتے تو مسئلہ نہیں حل ہونا تھا نا. اللہ سے دعا مانگی، تھوڑی سی بات کی، تو اسی مجلس میں داڑھی رکھ کے نیت کی میری داڑھی رکھتا ہوں. ہم نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ساتھ دعا مانگی، وہ داڑھی رکھ کے اٹھ کے چلا گیا. میں اس طرح بھی کہتا ہوں امت کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. بس آپس میں جتنا جوڑ پیدا کر سکتے ہیں کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں آخری بات کی اگر آپ سے اجازت چاہوں گا، بس جماعتوں کے نام پہ جمع ہونا مشکل ہے، عقیدے کے نام پہ جمع ہونا آسان. جماعت کے نام کی قربانی کوئی نہیں دیتا، عقیدت ہمارا ویسے ہی ایک ہے، اس پہ تو قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدے پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہم سب اکٹھے ہیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. بس میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا کورس ہوتا ہے. آپ اس میں آنے کی نیت فرماؤ. خصوصاً چلے کی جماعت یہاں سے نکلے، اللہ کے لیے میری بات آپ توجہ سمجھ لو. 3 دن لگا لو، پھر چلا لگاؤ. آپ لگا کر دیکھو، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا چلہ مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے. انشاءاللہ مضبوط ہوگا بہت زیادہ. آپ اس کا اسی طرح جو ہمارے طلبہ ہیں، جب وفاق کا امتحان جمعرات ختم ہوگا، ہفتے کو 7:30 بجے ہمارا سبق شروع ہوگا، دورہ تحقیق المسائل، اس میں آنے کی نیت کرو. کرتے ہیں نبی انشاءاللہ. اور ہمارے جو دورہ حدیث سے طلبہ ہیں وہ 1 سال کے تخصص کی نیت کریں. 10 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے، 16 شوال کو سبق شروع ہوتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ 6 دسمبر کو ہمارا 1 دن کا علماء اجتماع ہے، صبح 9 سے لے کے شام 4 بجے تک. اس میں تو آپ آ سکتے ہیں، طلبہ نہیں ہے، اس میں صرف علماء. یہ 6 دسمبر صبح 9 سے لے کر 4 بجے. عوام نہ ہے بالکل، آپ بالکل نہیں، صرف علماء. میں بعض باتیں صرف علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پھر ہم سال میں 1 دن رکھتے ہیں. اب بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، میں بہت ساری باتیں نہیں کہہ رہا، کچھ کہتا ہوں کچھ چھوڑ رہا ہوں. بس صرف علماء ہوتے ہیں، پھر ہم کھل کے اپنی باتیں آپس میں کرتے ہیں. 6 دسمبر صبح 9 سے لے کے شام 4 بجے تک. اور میری آپ سے گزارش ہے جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، احناف میڈیا سروسز، یہ فیس بک کا ہمارا پیج ہے، آپ اس کو لائک کریں. اگر ویب سائٹ کبھی دیکھیں ahnaafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی. اور جو لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ایک نمبر نوٹ فرما لیں اور واٹس ایپ سروس کے اندر آ جائیں. تو 2 یا 3 دن لگیں گے اس کے سسٹم میں، تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہمارا بیان روزانہ یہ 8 منٹ 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ کا بیان روزانہ آپ کے موبائل میں بغیر 1 روپیہ خرچ کیے آپ کو ملے گا. ہم تھوڑا بیان اس لیے نقل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ، تاکہ سننے میں 8 منٹ 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ. یہ آپ ذرا نوٹ فرما. 0304 610 9956 0304 610 9956 9956 0304 610 610 9956 9956. اس کا طریقہ سمجھ لیں، یہ عام موبائل پہ نہیں آئے گا، صرف واٹس ایپ. اس کو آپ سیو کریں احناف میڈیا کے نام پر، احناف میڈیا سروس یا احناف میڈیا، اس نام سے آپ اپنے موبائل میں اس کو محفوظ کریں. جب آپ نے محفوظ کر لیا، اب اپنے واٹس ایپ سے ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کریں. ٹیکسٹ میسج نہیں کرنا، اس پہ جواب نہیں آتا. اپنے واٹس ایپ سے اس ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کریں. مثال کے طور پہ
میرا نام محمد الیاس، مثلا میں کہتا ہوں السلام علیکم محمد الیاس، خطیب فلاں مسجد کوہاٹ، دکاندار کوہاٹ، پروفیسر کالج کوہاٹ، بس یہ لکھیں اور میسج کر دیں تو 1-2 دن بعد آپ کی سروس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ روزانہ آپ کو بڑے آرام سے یہ وصول ہوتے رہیں گے۔ اور ابھی دعا ہوگی تو دعا کے بعد جو حضرات لٹریچر لینا چاہیں، لٹریچر ہمارا باہر پڑا ہوا ہے۔ میں قصداً سفر میں محدود لٹریچر رکھتا ہوں۔ فرقہ اہل حدیث ایک کتاب انسائکلوپیڈیا ہے، فرقہ بریلویہ کتاب انسائکلوپیڈیا ہے، فرقہ مماتیہ ایک کتاب پورا انسائکلوپیڈیا، ایک ہی کتاب پورا انسائکلوپیڈیا، آپ کو اندازہ ہوگا مطالعہ کرنے سے۔ نماز اہل سنت ایک کتاب نہیں، انسائکلوپیڈیا پورا، دلائل ہیں سارے ہمارے مسائل کے اوپر، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میرا سوال ہے، غیر مقلدین اور شفاف حضرات دونوں رفع دہن کرتے ہیں، لیکن ہم غیر مقلدین سے بحث کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، شفاف پر اعتراض نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ۔ یہ میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ لمبا موضوع ہے، سوال میں نے خود اٹھایا، آپ نے کون سے کمال کیا، کوئی نئی بات کریں جو مجھے بھی سمجھ آئی، تو میں کہہ چکا ہوں میری بات آپ نے مجھے سنا دی، اس لیے ہم نے کہا اس کے لیے آپ کورس کریں۔ وہاں آئیں گے نا تو آج کے لمبے سبق ہوتے ہیں، اب تھوڑے وقت میں آدمی کتنی بات کر سکتا ہے۔ میں نے سمجھا کسی نے ہدیہ دیا، مجھے پیسے ڈال دیا، کیسے لگاؤ کر دیا، اس کو کھولیں کیا ہے، کھول کے دیکھیں۔ میں نے سمجھا کسی نے ہدیہ پیش کیا، بڑے شوق سے لیا کے دیکھا، بندے کاغذ پڑے ہوئے، چلے دیکھیں ذرا، اگر کوئی توجہ رکھے ہوں گے، توجہ رکھیں۔ آپ مجھے دیکھیں نا، اس کے آپ کو تعلق نہیں ہے اس سے، اگر پیسے ہوئے تو میرے ہیں، کاغذ ہوئے تو میرے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی بریلوی کسی کا نکاح پڑھے جائز ہے یا نہیں، دیکھیں نکاح کے لیے نکاح خان کی ضرورت ہی نہیں، اصل ایجاب و قبول ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، اس سے بریلوی دیوبندیاں جس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ پڑھانا ان سے نہیں چاہیے، اہل بدعت کو تعظیم کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے من وقر صاحب بدعت فقد تعان علی عدم الاسلام، کسی کو نکاح خان بنانا اس کی عظمت ہے، اور تعظیم دے سے دین کو گرانے میں آپ نے مدد کی ہے، نہ اس سے نکاح پڑھوائیں، ہونا ایک الگ بات ہے، نہ پڑھوانا الگ بات۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس بھی ہمیشہ کی دلائل نہیں، تو پھر ان کے رفع دین جائز ہے۔ میں نے پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، فرق دونوں میں کیا ہے، اس کا تعلق اور سے 1 منٹ میں بات نہیں ہوتی۔ حضرت قاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر میں 3 جگہوں میں کعبہ کی عبارت سے عدول کیا، تفسیر بالرائے کی ہے۔ یہ چٹ مجمل ہے، کوئی عبارت پیش کریں جہاں کعبہ سے عدول کیا ہو، پھر میں اس کا جواب۔ مماتی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں پشاور نہیں ہے، مناظر حقیقت بیان کریں، وہ تو میں نے بیان کر دی، آپ کیوں نہیں ہے، نہیں بیان کی؟ آپ نے صرف پہلے چٹ لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ ضرور دینی ہے، تو ضرور چھوڑیں، جو مطلب کی ہے وہ دیا کریں۔ ہم آدمی کینٹ میں رہتے ہیں، امام بریلوی، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، دیکھیں آدمی کا اور آپ کا مسئلہ ہے، میں اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر قانون کا مسئلہ ہے تو آپ جانیں یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ذاکر نائک کیا ہے، یہ میں 3 سال سے کوہاٹ میں کہہ رہا ہوں، شاید 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ میری بات نہیں سمجھ، 4 سال گزر گئے ہیں۔ میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ کو ہاٹ کے گراؤنڈ میں جلسہ رکھیں، عنوان ذاکر کیا ہے رکھیں، میں اس پہ آگے 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں، لیکن آپ نہیں رکھتے۔ کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ آپ جلسہ رکھیں، آپ اسٹیج سجائیں، ذاکر نائک کیا ہے، میں اسی عنوان پہ 2 گھنٹے بیان کروں گا۔ ہر سال چڑھ پڑا ذاکر نائک کیا ہے، ذاکر نائک کیا ہے، آپ کیوں نہیں جلسہ اس پہ رکھتے، بتاؤ کیوں اس پہ آپ مشورہ نہیں کرتے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کل ہم شب قدر میں تھے، مولانا صاحب غامدی کیا ہے، میں نے کہا ایک جلسہ اس پہ رکھ لیں، اور جی ہم تو ختم نبوت والے ہیں، میں نے کہا تمہیں پریشانی کیا ہے، پریشانی ہے تو جلسہ رکھو، نہیں پریشانی تو چھوڑ دو اس کو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے لحاظ سے حاضر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسد کا تعلق قبر مبارک سے، ہر جگہ پر آپ روحانی طور پر حاضر نہیں۔ ہمارے مدرسے مماتی لوگ پڑھتے ہیں، مماتی کو کس طرح سے مدرسے سے نکال دے، جبکہ محترم جو سے بھی بات ہوئی الحمدللہ، آپ کی ہر بات ہم جب بھی بحث کرتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں۔ دیکھیں مدرسے سے نکالنا آپ کا کام نہیں، محترم کا کام ہے، مدارس میں فساد نہ پھیلایا کریں، بس یہ میری گزارش ذہن میں رکھیں۔ آپ مدرسے میں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے چھوڑ دیں، محترم سے نہ لڑیں، درسگاہوں میں نہ لڑیں، مدارس کو برباد مت کریں۔ کس کو مدرسے میں رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا، یہ محترم کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں، بس اس پر آپ نہ لڑیں۔ مدرسے سے رکھنا نکالنا آپ کا کام نہیں، محترم صاحب کا کام ہے، اپنی مجبوریاں اپنی ضرورتیں محترم سمجھتا ہے۔ جب آپ محترم بنو گے تو یہ آپ کو مصیبت سمجھ آئے گی کہ اس بندے کی مجبوری کیا ہوتی ہے۔
ابھی نہیں سمجھ آنی آپ کو. پانچ بیویوں پیچھے نماز کی کیا حیثیت ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ جو آپ نے پڑھی ہے اس کو بھی آپ لوٹائیں. غیر مقلد کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، جو پڑھی ہے ان کو بھی لوٹائیں. دوبارہ لوٹائیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ انہوں نے لمبی تقریر کی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ یہ سارا استفتاح رائیونٹ بھجوائیں، پھر ان کے جواب کا انتظار کریں، یہ زیادہ بہتر. کیونکہ ساری باتیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، حاجی صاحب یہ کہتے ہیں، مولانا عالمین یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں. حاجی صاحب بھی زندہ ہے، مولانا صاحب بھی زندہ ہے، تو زندگی میں ان سے پوچھ لو زیادہ اچھا ہوگا نا. زندگی پوچھ لو زیادہ اچھا. تو یہ پورا استفتاح رائیونٹ بھجوائیں یا مولانا عالمین صاحب پاس بھجوائیں، پھر جو وہ جواب دے ہمیں بھی بھجوا دیں، ہمارا بھی فائدہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله